السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں گلگت بلتستان سے شفاعت علی. خواتین و حضرات، گلگت بلتستان کے نتائج آ رہے ہیں اور نتائج تقریباً آ چکے ہوئے ہیں. اور اچھا، روحانی طور پہ روحانی طور پہ کل ہم تمام تر لوگ جو تمام تر اینکرز جو تھے وہ گلگت بلتستان ہی تھے. نہیں جناب، یہ مدیحہ ایسی جھوٹ بول رہی ہے. یہ اس وقت ہم ایک نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے. میں اس وقت ٹیکنیکلی گلگت بلتستان میں موجود ہوں اور ہولوگرام کے تھرو شور ورچولی مجھے دیکھیں یہاں پہ بالکل میں اصلی لگ رہا ہوں. آپ دیکھیں بالکل اصلی. خیر جناب، گلگت بلتستان کے نتائج آئے ہیں اور اس میں جیسے ہی نتائج آنے شروع ہوئے تو ایک ہی ترانہ بج رہا ہے جی، روک سکو تو روک لو تبدیل. تو وہی والا سین چل رہا ہے جی. انڈیپینڈنٹ اور پی ٹی آئی یہ مین کنٹیسٹنٹ سے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہی دونوں مل کے گلگت بلتستان میں واضح اکثریت بنا لیں گے. بالکل شفاعت، کیونکہ 9 سیٹیں تو لے گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت. جو آزاد امیدوار ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے، جن کی تعداد 7 ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سم ہاؤ اگر ان پاسٹ کے ذرا ان کے کوئی ریزلٹس دیکھیں تو دے ہیو ڈن گڈ. 4 سیٹیں ان کو ملی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون 2 سیٹیں ان کو ملی ہیں. پہلے ان کی 15 سیٹیں تھیں. یہ بات کو سمجھ میں نہیں. اس کا مطلب ہے پرفارمنس اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا، کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جاتا ہے. یہ ایک رجحان سامنے ہے. بائی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، آگے دیکھیں جناب کیسے انفولڈ ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ صوبہ بن جائے گا تو صوبہ بننے کے بعد قومی کی نشستیں بھی آئیں گی، سینٹ کی نشستیں بھی آئیں گی، تو بڑی بڑی چیزیں آنی ہیں ابھی آگے. تو یہ جو نتائج ہیں یہ ان کے بڑے دور رس اثرات دیکھنے میں آئیں گے. اس حوالے سے تو ڈسکشن ہم کریں گی. ساتھ میں واٹ اے ویکینڈ پی ایس ایل کے میچز اور ایسے نیل بائٹنگ میچز. اور کل جس طرح سے لوگوں کا بلڈ پریشر پہلے اوپر تو پھر نیچے تو پھر اوپر تو پھر نیچے ہو رہا تھا. اٹ واز امیزنگ. بالکل شفاعت. اور اب مزہ آئے گا کل جب پی ایس ایل کا فائنل ہوگا کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان. یہ بڑے روایتی حریف ہوتے ہیں، تو میں تو سوچوں کہ بھائی پورے پاکستان میں کل اور کوئی مصروفیت نہیں ہوگی رات 8 بجے کے بعد، کیونکہ کراچی کنگز مد مقابل ہوں گے لاہور قلندرز کے. جلدی سے ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ اب تک کی ٹاپ سٹوریز کیا ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کل گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے، جس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑے نام سے کہا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. انتخابات میں نون لیگ کے بیانیے کو عوام نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی، بلکہ بالکل لفٹ نہیں کرائی. اور اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف جو ان کے 9 حلقے جیت چکی ہے. اگر ہم آزاد امیدواروں کی بات کریں تو 7 حلقے انہوں نے جیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے صرف اور صرف شفاعت 2 نشستیں جیتی ہیں. گلگت بلتستان میں تکنیکی اعتبار سے اب پی ٹی آئی ایک واضح برتری حاصل کر چکی ہے. لیکن جو اپسیٹ ہوا ہے وہ ہے جناب سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب سید مہدی شاہ صاحب کے حوالے سے، جن کو بلاول نے اسپیشلی انڈورس کیا تھا. وہ پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ ذکریہ سے ہار گئے ہیں. جی بی ایل اے 6 ہنزا سے پی ٹی آئی کے عبید اللہ بیگ نے میدان مارا. جی بی ایل اے 12 شگر سے بھی تحریک انصاف نے فتح سمیٹی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی ایک نشست اپنے نام کر لی. جی بی ایل اے 24 گانچے 3 سے محمد اسماعیل کامیاب قرار پائے ہیں. پی ٹی آئی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جی بی ایل اے 8 سکردو 2 سے ایم ڈبلیو ایم کے محمد کاظم کامیاب ہوئے. تو اس نشست کو بھی پی ٹی آئی کے ہی ہم اس میں کھاتے میں شمار کریں گے. پی ٹی آئی کے مائیت یافتہ آزاد امیدوار مشتاق حسین بھی جیت چکے ہیں، تو یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کو جائے گی. اور اس ساری کامیابی کا جو ذمہ ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ جو ہے وفاق کی حکومت کو جاتا ہے. دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لیڈر شکوک پیدا کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں. ان کو کہتا ہوں تاریخی دن ہے، لوگوں نے اپنی خوشی سے ووٹ دیا ہے، تو غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر لوگوں کی خوشیوں پر پانی نہ پھیریں. اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے رہنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے لیے یہ انتخابات اور اس میں ووٹ ڈالنا کس قدر اہم تھا. انہوں نے
سخت سرد موسم میں بھی طویل قطاروں میں انتظار کے بعد اپنا حق رائے دہی بھی استعمال کیا اور سخت خون جما دینے والی سردی میں بھی لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محدود نہیں رکھا بلکہ لوگ گھروں سے باہر نکلے. اور شفاعت اگر 73 سالہ ہسٹری میں ہم دیکھیں تو یہ پہلے ایسے گلگت بلتستان کے ووٹ تھے جو کہ نہایت ہی پرامن طریقے سے یہ تمام تر ووٹنگ کا پروسیس ہو اور خواتین کی جتنی بڑی تعداد باہر نکل کے خواتین کی تعداد نے ووٹ کیا یہ کافی حوصلہ بخش بات تھی کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم پاس میں بھی دیکھیں تو خواتین کے سمہاؤ کردار کو جب وہ ووٹنگ کے لیے باہر نکلتی اتنا سراہا نہیں جاتا. مدیحہ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے ہم جب جی بی الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کیا گیا تھا جی اپوزیشن کی جانب سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ ہارس ٹریڈنگ کل ہم نے ایکچولی دیکھی جی کیونکہ کچھ علاقوں میں برف پڑ گئی تھی تو وہاں جو پولنگ سٹیشن سے جو نتائج ہیں وہ پہنچانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا گیا کیونکہ گاڑیاں جانے کا راستہ نہیں تھا. تو واقعی میں ٹیکنیکلی ویسے یہ ایک ازراہ تفنن یہ بات کی گئی تھی کل کو میرے اوپر آپ اس میں کلپ نہ بنا دینا یہ ایسی مذاق کے طور پہ بات کی ہے. تو جناب گلگت بلتستان سے جو پرامن انتخابات کی رپورٹ ہے جیسے مدیحہ آپ بتا رہی ہیں یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے اور کسی قسم سے کوئی بھی دھاندلی کی اطلاع کہیں سے موصول نہیں ہوئی which is amazing. بالکل. اور شفاعت ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان کا ذرا پاسٹ ریکارڈ یہاں پہ دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کوئی خاص یہاں پر اچھا نہیں تھا لیکن کل صبح ہم دیکھا کہ جن کو ایٹ لیسٹ 4 سیٹس بھی ملی ہیں جو 4 سیٹیں جیتنے میں بھی کامیاب ہوئی تو اس میں لگتا ہے جنہوں نے 23 دن کی بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پر اپنی الیکشن کیمپین چلائی ہے اس کا ان کو فائدہ ضرور ہوا. لیکن مسلم لیگ نون جتنے وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھے. جیسے مریم نواز صاحبہ یہاں پر آئیں اور انہوں نے چلے مجمع بھی اچھا اکٹھا کر لیا لیکن اس سے شفاعت پتہ چلتا ہے کہ مجمع زیادہ لگانے سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ایگزیکٹلی کون سی جو پارٹی ہے وہ یہاں پر لوگوں کے دل جیت پائے گی. اسپیسیفکلی کل کے نتائج کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 سیٹیں جیتے ہیں جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے 7 سیٹیں جیتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاس کے مقابلے میں اچھا سکور کیا انہوں نے 4 سیٹیں انہوں نے جیت لی. لیکن مسلم لیگ نون جن کی گزشتہ حکومت تھی جن کی 15 سیٹیں تھیں سم ہاؤ وہ یہاں پر اتنی سیٹیں جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی جتنے وہ دعوے کر رہی تھی اور صرف 2 سیٹیں تو مسلم لیگ نون نے جیتی تھی جس کا مطلب تھا کہ جو مسلم لیگ نون کا بار بار ہم بیانیہ دیکھ رہے تھے چاہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھا چاہے وہ گلگت بلتستان میں خطاب کے دوران تھا لوگوں نے اس بیانی کو یکسر مسترد کر دیا. اور بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ گلگت کے الیکشن کے نتائج پر ساری دنیا کی نظریں ہیں اور عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں انہیں کوئی اپنا حق لینے سے روک نہیں سکے گا. یہ بات چند روز قبل انہوں نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہی تھی. میں ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہوں سارے ادارے سے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ سو تو ہوا ہے مگر ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ الیکشنز متنازع نہ بنے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ سارے ادارے اپنے اپنے قائم کرے اور سیاستدانوں پہ چھوڑے. پوری دنیا اس الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سلیکٹڈ وزیروں اور وزیر اعظم کو سمجھ میں شاید نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کہے گا کہ جو بھی نتیجے ہوگا اس الیکشن سے کہ اس کیمپین کے دوران عمران کے وزیر پھر رہے تھے پیسے بانٹ رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز متنازع ہو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہ لیا جائے اب بھی دھاندلی کیا جائے اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا یہاں وائلنس کا خوف ہوگا وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے. اور کل کے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے گلگت بلتستان میں موجود ہمارے نمائندے ضیاء الحق سے اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تمام تر کیمپین پر کافی زیادہ گہری نظر رکھے ہوئے ارباب چانڈی ہمارے سینئر جو رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ارباب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت اب کیا صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پچھلے 23 دنوں سے جو الیکشن کیمپین یہاں پہ چلائی تھی خاص کر بلاول بھٹو زرداری ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ جی 15 کو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا. کیا اب ان کے ریاکشن ہے پارٹی کے؟ جی مدیحہ سب سے پہلے میں گلگت بلتستان کی سردی کے موسم میں سردی کا سلام کہتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو اس وقت میرے سامنے سارے جتنے بھی پہاڑ ہیں انہوں نے جو ہے برف کی چادر اوڑھ لی ہے. سورج نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بادل انہیں نکلنے نہیں دے رہے.
जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ पर सरगर्मियाँ थी या इंतखाबी उन्होंने मुहिम चलाई, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरह से तो कामयाब ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आसिफ अली जरदारी के दौर में यहाँ हुकूमत बनाई थी, तो उसके बाद जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उनकी सरकार के कोई एक आध MPA ही मुंतखब हो सके, बाकी सब के सब हार गए थे। और जो गुज़िश्ता इलेक्शन जिसमें मुस्लिम लीग नून के 15 उम्मीदवार जीत कर आए थे, उस टाइम में तो कोई टिकट लेने के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहा था जी। तो इस सूरत हाल में इस दफा 24 के 24 यानी एक इलेक्शन नहीं हुआ एक हल्के में, 23 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौजूद थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और वो थोड़े थोड़े मार्जिन से अगर हारे भी हैं तो थोड़े थोड़े मार्जिन से, कोई बड़ा मार्जिन नहीं। दूसरी जो बात है, शफात को बता दूं कि शफात यहाँ पर एक अजीब किस्म की रवायत है कि जो वजीर आला बनता है वो दोबारा मुंतखब ही नहीं होता। वो कैसे, भला पूछो तो सही ना। जी जी जी, वो हमने कल अरे नताइज में बाबा, देखा, पूछो ना। हफीजुर रहमान साहब के अरे हवाले से भी देखा अच्छा। और मेहदी शाह साहब के हवाले से भी देखा। अब मैं, जी हाँ, जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ यहाँ पहले वजीर आला का हल्का था, यानी हफीजुर रहमान का, लेकिन जब 5 साल के बाद वो मुंतखब ही नहीं हुआ, वो नून लीग का वजीर आला था, और वो वजीर आला मेहदी शाह जो था वो पीपल्स पार्टी का वजीर आला था। इसका मतलब है यहाँ वजीर आला की कारकर्दगी पुअर रहती है, और वो जब भी उतरते हैं फिर वो चढ़ नहीं सकते। सही। तो गिलगित अरबाज की साहब, आवाम मैं एक अपनी हमारे रवायत साथ को ज़ियाउल हक बरकरार भी रखे हुए मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के। ज़ियाउल हक साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थोड़ा सा बताइएगा क्या मामलात हैं इस वक्त, और कितने हल्के ऐसे रह गए हैं जहां से नताइज अभी आना बाकी हैं? शफात और मदिया, सबसे पहले तो मैं बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन अमूमन और दिया मीर चिलास की ख़वातीन को खुसूसन सलाम पेश करता हूँ। बहादुर ख़वातीन हैं, यहाँ पर उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है और इन ख़वातीन की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैं स्पेशली दिया मीर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, दिया मीर डिस्ट्रिक्ट में अमूमन यहाँ पर ख़वातीन के इससे कबल वोटों पर पाबंदी होती थी, लेकिन कल हमने देखा है और ARY की कैमरे से दिखाया है कि न सिर्फ ख़वातीन निकली हैं, ख़वातीन ने मीडिया से बात किया, ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। और साथ ही जब वहाँ पे ख़वातीन जो है तो जिनको पोलिंग अमला नहीं पहुंचा था, 1-1 बजे तक वो इंतजार में थी, और जब हमारे ARY न्यूज़ ने वो हाईलाइट किया तो वो चीज़, वो उनको अमला भी पहुंच गया, पोलिंग का हक भी दिया गया। और वो ये कह रही थी कि हम अपने बच्चों के साथ, इसमें जवान ख़वातीन थी, बुजुर्ग ख़वातीन थी, नौजवान ख़वातीन थी, वो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत कर रही थी और बाकायदा पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ कर अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए, वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रही थी। सबसे बड़ी तब्दीली इसमें ये आई है, इस इलेक्शन में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि 1 लाख से ज़ायद वोटरों का इंदराज हुआ है। सबसे बड़ी तब्दीली इसमें ये आई है इस इलेक्शन में कि यहाँ के जो अवामी लोग बता रहे हैं कि लोगों ने आज़ादाना तौर पे, किसी दबाव, इससे पहले दबाव होता था, इससे पहले प्रेशर होता था, उससे हटकर इन्होंने इस मर्तबा अपना हक इस्तेमाल किया है, वोट का हक इस्तेमाल किया है। जैसे भी आप बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद वोटों के यहाँ पे इंदराज भी हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में निकल के उन्होंने भी वोटिंग प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लिया है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जब पिछले दिनों कोविड की वजह से यहाँ पे जो इंटरनेट की जो फैसिलिटीज थी, फिर रात में यहाँ पर लाइट नहीं होती, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि यहाँ पे जो नौजवान नस्ल थी वो भी मुतमईन नहीं थे जो हुकूमत की कारकर्दगी से। इससे कबल जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जैसे आप लोगों ने सही तज्जिया पेश किया, 15 नशिस्तें थीं, उन 15 नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो सकी? उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, और तंजीम कमज़ोर होने की वजह ये थी कि जो वज़ीर आला थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उस हद तक महदूद हो गए थे, तंजीम को वो यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देते थे, इवन के मीडिया तक का उनके साथ रवैया सही नहीं था, ये जो लोग यहाँ पर बताते हैं। और दूसरी जो एक शफात ने बात की थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट में होता है वो यहाँ पर हुकूमत बताता है, लेकिन इससे हट कर यहाँ पर उसमें भी तब्दीली आई है। उसमें तब्दीली की जो सबसे बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि यहाँ मैं इस दिया मीर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, दिया मीर डिस्ट्रिक्ट में जब मैं गिलगित से रवाना हो रहा था तो मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ पर PTI नहीं कामयाब होगी, यहाँ पर जो है तो लोगों को, लेकिन PTI वहां से कामयाब हो रही है। ज़िया हमारे साथ ही रहिएगा। अरबाब साहब, आपके पास आते हैं, जरा कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि जैसे ज़िया बता रहे थे कि वोटर टर्नआउट बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बताया कि उनकी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा लोगों ने वोट डाला। मौसम की सख्ती की वजह से लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सच्ची बात ये कि गिलगित में तो मौसम ने लोगों की नहीं रोका, लोगों ने सर्द मौसम में पुरजोश होकर वोटिंग की है। और मैं आपको बताऊं कि जिस सिटी में मैं मौजूद हूं, जिस हल्के में मौजूद हूं, वहां कम से कम 65 से 70% जो है वोटिंग हुई है। यानी मैं आपको एक पोलिंग का नतीजा बताऊं कि 638 वोट थे, 413 वोट कास्ट हुए, तकरीबन 65 से 70% वोट कास्ट हुए। गिलगित के अवाम ने इतनी पुरअमन अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लिया, यार इसका जवाब ही नहीं है। हम जो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे उलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम पुरजोश, सर्दी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, जो घोड़ों वाली बात आपने की थी, इस हवाले से चीफ जस्टिस जो यहाँ के थे, इलेक्शन कमिश्नर सॉरी, उन्होंने ये बताया था कि जहाँ पर मोबाइल नहीं पहुंचा, बंदा नहीं पहुंचा, वहाँ घोड़े पहुंचाएंगे ताकि नताइज आ जाए। लेकिन अभी तक अरबाब, एक चीज ये भी देखिए, आपने जो बोला ना कि बहुत जी। पुरअमन नताइज जहाँ पर थे और यहाँ पे खवातीन में वो जो टर्न आउट था वो भी काफी ज्यादा था, उसकी एक उमूमी ये वजह भी है कि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। लेकिन अच्छा, इसके अलावा लेकिन अरबाब, क्योंकि कल आपकी वहाँ पे लोगों से गुफ्तगू भी हुई, उमूमी तौर पे वहाँ पे लोगों के ग्रीवेंसेस क्या थे हुकूमत से, उनको क्या शिकायत थी हुकूमत से? देखिए, लोग ये बिल्कुल सही है कि लोगों का ये कहना था कि जो माजी की हुकूमत है, उन्होंने जो बात की थी ना हक़े मिल्कियत की, उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। लोगों का एक बड़ा मसला यहाँ हक़े मिल्कियत का है और हक़े अख्तियारी का है, और इस सिलसिले में जो नारे मुख्तलिफ जमायतें लगाकर यहाँ मुंतखब तो हो जाती है, लेकिन 5 साल में मुस्लिम लीग नून से ये शिकायत है लोगों की कि उन्होंने हक़े मिल्कियत और हक़े अख्तियारियत के सिलसिले में कोई काम नहीं किया। लालीपाप देते रहे, आते रहे, जाते रहे। खुद जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ, वहाँ वजीर आला का हल्का है, हफीजुर रहमान का, उसके वर्कर उससे नाराज थे। लेकिन और जैसे वर्कर आपने नाराज बताया होने की अरबाब वजह से साहब उन्होंने यहाँ के शिकस्त वो खाई। ट्रेंड कायम है कि जिसकी मरकज में हुकूमत है वही जीबी में हुकूमत बना रहा है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखा गया, ये नून लीग के दौर में भी देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरबाब चांडे और ज़ियाउल हक साहब हमारे मौजूद थे और बता रहे थे सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान से। मदीहा, एक बड़ा यूनिक ट्रेंड है और ख़ास तौर पे जैसे ज़ियाउल हक बता रहे थे कि नए वोटर्स आए हैं और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बिल्कुल शफात, और वहाँ पे जो यूथ है उन्होंने इस तमाम तर वोटिंग प्रोसेस में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। टर्न आउट बहुत ज़्यादा था और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि जी हालात ख़राब हो सकते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया कि जी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। बहुत ही पुरअमन किस्म के वहाँ पर इंतखाबात हुए। फिर जिस तरीके से हमने ख़वातीन को, जैसे दियामिर से हमारे साथ ज़ियाउल हक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इससे पहले वहाँ पर ख़वातीन का बाहर निकल के वोट करना एक तो बैन था, लेकिन इस बार खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद वहां पर निकली है और उन्होंने वोटिंग प्रोसेस का वो हिस्सा भी बने हैं। हमारे नुमाइंदे मसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि मकामी नुमाइंदे वहां पर और वो वहां की तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी हैं। मसूद, ये बताइएगा कि ये जो नताइज सामने आए हैं, इसको तो देख के लग रहा है कि वही जो पुराना ट्रेंड है वही ताज़ा हो गया है कि जिसकी विफाक में हुकूमत उसकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत। जी देखें, इस बात को नहीं जुटलाया जा सकता है कि जिसकी विफाक में हुकूमत हो उसकी यहाँ ज़रूरत पड़े। देखें, गिलगित बल्तिस्तान जो है अब तक जो है मुकम्मल सूबाई सेटअप वगैरह मिला नहीं है। विफाक की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत भी है और यहाँ के लोगों के आला शऊर का भी ये मज़हर है कि विफाक में मुंतखब जमात को यहाँ पर वोट दें। और दूसरा ये कि इमरान खान के विजन से गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मुतासिर हैं। यहाँ पर जो पीटीआई का तब्दीली का नारा है वो बहुत मशहूर है। लोग करप्शन से वैसे भी पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी तंग हैं, तो अब इमरान खान को जिस तरह पूरे मुल्क में कबूल किया गया। मसूद, सवाल है यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले दौर हुकूमत में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ख़ासतौर पे गिलगित वैली और हुंजा वैली में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नून लीग के वोट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव दिया जा रहा था नून लीग की जानिब से कि जी हमने यहाँ काम करा है। जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत हफीज़ुर रहमान साहब ने बेशक यहाँ पर इलाके में सड़कों का एक जाल बिछाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ज़्यादा हुआ है उनके दौर हुकूमत में। लेकिन इसका एक पहलू और भी आता है कि उसके जो सियासी मुखालिफिन थे उनकी तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी ठेके हुए हैं उनमें करप्शन की गई या फिर बदइंतज़ामी की गई और अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा गया। तो
ایک نیریٹو اس کے ساتھ یہ بھی چلتا رہا. تو مد مقابل یہ چیزیں چلتی رہیں اور لوگوں کا ایک مائنڈ جو آلریڈی میں نے بتایا کہ جو تبدیلی کو ووٹ دینا ہے اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ساتھ میں چلتا رہا اور اس نعرے کو یہ تقویت بھی ملتی گئی. اب مسعود آزاد امیدوار بھی اچھی خاصی تعداد میں لیڈ میں ہیں, پی ٹی آئی بھی اچھی خاصی تعداد میں نشستیں سیکیور کر گئی ہے, ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی وہاں سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی اترے گی جی بی اسمبلی میں؟ جی بالکل, پی ٹی آئی آسانی سے گلگت بلتستان کی حکومت بنا سکتی ہے, لیکن اس میں ایک تو پی ٹی آئی کی جو کامیابی ہے وہ واقعی میں قابل دید ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نشستیں, حالانکہ ملک کی جو سیاسی مین سٹریم قیادت تھی وہ تمام کی تمام یہاں پر موجود تھی, پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی یہاں پر اس الیکشن میں موجود تھی. اس کے باوجود پی ٹی آئی نے بہت زیادہ سیٹیں یہاں سے ون کر لی ہیں, لیکن بڑی بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ جو آزاد امیدوار تھے جو جن کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کسی سیاسی جماعت کا, انہوں نے بڑا ایک یہاں پر وہ ایک قسم کا سیٹ اپ کو چینج کرنے کے لیے وہ اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اچھا مسعود, کیا خبریں ہیں کہ یہ تمام تر آزاد امیدوار ہیں, کیا یہ پاکستان تحریک انصاف میں جانے کے لیے تیار ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کریں گے؟ جی بالکل, یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جب عوام وفاق کی حکومت کو یہاں پر قبول کرتے ہیں, ایک جنرل اس کی بات آ جاتی ہے کہ وفاقی حکومت کو گلگت بلتستان کی عوام اس لیے قبول کرتی ہے کہ علاقے میں زیادہ بہتر طریقے سے ترقیاتی کام ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو دونوں حکومتوں کے درمیان, ترقیاتی کام یا عمل متاثر نہ ہو. تو لازمی بات ہے جو انڈیپینڈنٹ جو امیدوار یہاں سے جیتے ہیں وہ بھی لازماً یہی چیز دیکھیں گے کہ اسی تناظر میں عوام کے جو آراء کے تناظر میں ہی وہ اپنے فیصلے تشکیل دیں گے. تو کبھی امکان یہی ہے کہ اکثریت جو ہے پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت. بہت بہت شکریہ جی. مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار جتنے بھی جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئیں گے, لیکن آن دا کانٹریری اگر یہ ایک متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں وچ از ہائیلی ان لائکلی, تو ایک بڑی مضبوط اپوزیشن بھی پی ٹی آئی کو مل سکتی ہے. لیکن شفاعت کلم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی آزاد امیدوار تھے ان کا جو موسٹلی جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, جیسے بھی ہمارے نمائندے میں بتا بھی رہے تھے کہ کیونکہ ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی گریونسز بھی ایسی ہیں کہ جب وفاق کے ساتھ جب مل کے کام کریں گے تو جب ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو آف کورس ان کا جو صوبہ ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا. اسپیسیفکلی شفاعت آپ نے دیکھا کہ وہ جو نئے صوبے کے حوالے سے جب بات کی گئی تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عوام کا جو ریاکشن تھا, جو رسپانس تھا وہ اور کھل کے جو ہے وہ سامنے آیا. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, پر آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. بھارت باز نہیں آ رہا. پاکستان میں دہشت گردی اور ایل او سی پر سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے ہمراہ پریس بریفنگ میں بتایا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے براہ راست فائنینسنگ کر رہا ہے. ٹھوس شواہد موجود ہیں جو اقوام متحدہ, OIC اور P5 کو پیش کر رہے ہیں. The evidences presented by Pakistan provide concrete proof of Indian financial and material sponsorship of multiple terrorist organizations, including UN-designated terrorist organizations Jamaat al-Ahrar, BLA, and TTP. Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries, and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region by A. compelling India to immediately halt its state sponsorship of terrorism in Pakistan, bring to justice all those involved in financing and supporting terrorism inside Pakistan. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے نومبر دسمبر میں کراچی, لاہور, پشاور میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا. سرحد کے ساتھ بھارتی قونصل خانے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. بھارت دہشت گردی کے 87 کیمپ چلا رہا ہے.
Embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. An ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. उधर भारतीय फौज की जानिब से वारदी नीलम, लीपा, जेहलुम और बाग वैली के सेक्टर्स पर बिलाश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे 4 शहरी शहीद और 12 जख्मी हो गए। LOC की खिलाफ वर्जियों पर एक ही दिन में भारतीय नाज़िमुल उमूर को 2 बार दफ्तर खारजा तलब किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, एहतजाजी मरासला भी थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि भारत का मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ और पाकिस्तान में दहशत गर्दी मुसलसल भारत की जानिब से हम देखने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्यों भारत खिते के अमन को दाव पर लगा रहा है? भारत को हमसे कोई दिलचस्पी नहीं, वो जंग चाहता है। उसने एक जंग जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर मुसल्लत की हुई है। आए दिन ये उसका वतीरा है कि वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, और उसकी वजह से जो हमारे कोई तकरीबन 80,000 कुंबे वहाँ रहते हैं या 6,10,000 शहरी रहते हैं, उनकी जानें ले लेता है, उनके इमलाक तबाह कर देता है, उनके मवेशी हलाक कर देता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है, जैसे कि उसने गुज़श्ता 72 घंटों में किया है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहा है, बलूचिस्तान में लोगों को बगावत के लिए आमादा कर रहा है, बागी भर्ती कर रहा है, और उसके बाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को सबताइश करना चाहता है। जंगी जुनून कुछ इस किस्म का सवार है कि उन्होंने चीन के खिलाफ भी जंग छेड़ी हुई है, उन्होंने अपने शहरियों के खिलाफ भी जंग छेड़ी हुई है, ख़ासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, और ख़ित्ते में हमसाय में जो भी ममालिक हैं उनसे वो जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका खुसूसी निशाना जो है पाकिस्तान है, जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? एक तरफ तो कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पूरी दुनिया भारत जो कश्मीर में बर्बरियत कर रहा है उसको देख रही है, उसके साथ ही भारत LOC को गर्म कर देता है, LOC के ऊपर गोलाबारी शुरू कर देता है। इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत मकबूजा कश्मीर पे से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है? भारत के लिए खतरा है कि अब जबकि वो सलामती काउंसिल का भी एक गैर मुस्तकिल रुकन भी बनने जा रहा है कि उनकी जवाबदेही होगी। अब जो है भारत के इन जराइम से पर्दा उठ रहा है, तो इस वजह से उसने ये जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ सारी दुनिया की निगाह जाए और वो ये कहे कि ये 2 जौहरी या न्यूक्लियर रियासतें हैं, इनके दरमियान तसादम नहीं होना चाहिए, और तवज्जो हट जाए कि जनाब ये मसला कश्मीर नहीं है बल्कि 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान तसादम हो सकता है, जो सिर्फ जनूबी एशिया के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ये जो है अब एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक अलमिया भी है कि किस तरीके से इन बड़ी ताकतों को ये आमादा किया जाए कि हिंदुस्तान को इस तरीके से खुली छूट न दी जाए, क्योंकि वो फाशिज्म का न सिर्फ प्रचार कर रहा है बल्कि उसका हर रोज़ अमली नमूना पेश करता है। तो मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी क़ानून हरकत में आए और इन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करे। अच्छा सरदार साहब, ये भी कहेगा कि वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में भारत की जानिब से जो दहशतगर्दी बार बार की जा रही है उसके शवाहिद मौजूद हैं, और इस हवाले से जो डोसियर है वो अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को भी दिए जाएंगे। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान का मुकदमा कितना मजबूत है और कितनी जल्द, मतलब बार बार कोशिश की जा रही है, अमरीकी जो जरीदे हैं वो भी लिख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया जहान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं भारत उसमें कैसे कैसे मुलव्वस था और शरीक रहा है, तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे ये मकरूर चेहरा दुनिया के सामने फाश करने में? इंकशाफ किया गया है या जो इंकशाफात किए गए हैं उसकी खूबी ये है कि उसमें तमाम सबूत भी दे दिए गए हैं। यानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जब सबूत देती हैं तो वो टेलीफोन नंबर देती हैं, एक शख्स का नाम देती हैं, फिर जो है उसमें आदाद शुमार हैं। मिसाल के तौर कैसे कि हिंदुस्तान ने जो है 700 लोग भर्ती किए हुए हैं चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को सबोताज करने के लिए, या कैसे उन्होंने तकरीबन 1 अरब
रुपया जो है वो ये दहशतगर्दी के मंसूबों में इन्वेस्ट किया है, और या जो 700 की उनकी फौज है जिसको जो है हिंदुस्तान का ये जो एक ट्रेनिंग कैंप है वहाँ अफ़गानिस्तान में जिसकी निगरानी जो है वो हिंदुस्तान का एक हाज़र सर्विस जनरल कर रहा है, उसके बाद कुलभूषण यादव देख लें, दूसरे जो है हमारे पास कई शवाहिद मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है, और जो वहाँ काउंटर टेररिज्म कमेटी है सिक्योरिटी काउंसिल में, या जो अमेरिका की जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको फौरी तौर पर पता चल जाएगा, पता चल गया है, पहले भी है, अब भी सबूत है कि हिंदुस्तान इस मकरूह काम में मसरूफ़ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मुतहरिक होंगे या नहीं होंगे। अब जो है क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसमें भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है शवाहिद हमें पेश करने चाहिए, ये जो ताज़ा तरीन शवाहिद हैं, ताकि हिंदुस्तान की बाज़पुरस हो सके, उसकी पूछगिछ हो सके। बहुत बहुत जी, सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और भारत रन एंड गवर्न्ड बाय पीपल हु आर ऑलमोस्ट लाइक अर्नब गोस्वामी एंड अमित शाह, क्या कहें इन लोगों का। खैर जनाब, अब एक और आम इशू की तरफ बात करते हैं, और वो है जनाब ऐसा इशू जिस पे सारे पाकिस्तान के यूथ की, तलबा की, उनके वालिदैन की नज़रें हैं कि भाई तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल शफात, और आज इस हवाले से स्पेशल जो है वो इजलास भी होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको ज़रा कोरोना के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी देते चलें कि पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 2128 लोगों के जो कोरोना टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। 19 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं, और हम जैसे देख रहे हैं कि आए दिन कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आज वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया गया है, और NCOC इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। और साथ में जैसे शफात हमारे साथ एक हफ्ते पहले ही जब मुराद राज साहब मौजूद थे तो वो यही कह रहे थे कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए अब ज़्यादा छुट्टियां ना की जाएं, स्कूल्स बंद ना किए जाएं, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी तालीम में बहुत हर्ज हुआ है। लेकिन हाँ, मौसम सरमा की जो तातीलात हैं वो शायद जो है वो पहले कॉल कर लें। मदिया, एक बड़ा क्रूशल इशू है कि मैट्रिक के इम्तिहानात जो ऑलरेडी पिछले साल आधे लोग नहीं दे सके थे वो ड्यू हैं मार्च या अप्रैल में, और अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि क्लासेस अपने रिदम में नहीं आ सकी। तो अगर एक और छुट्टियों का लंबा स्पैन आ जाता है तो वो सिलेबस कैसे कवर होगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है तलबा का और उनके वालिदैन का। ये आज एक मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसमें पता चलेगा कि क्या लायामल तय पाता है। और जैसे मेरे ख्याल में अभी तक चल रहा है ना मदिया कि जो स्कूल जिनके अंदर से कोई केस रिपोर्ट होता है उस स्कूल के उस क्लास को, सेक्शन को बंद कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में अभी तक ये तरीका ठीक है जी, क्योंकि पंजाब की जानिब से मुसलसल यही आ रहा है कि अगर स्कूल्स की बंद करने के वाले से बात की जाए तो उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम चलते हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो शादी की तकरीबात हैं उनसे मुतालिक गाइडलाइंस क्या होंगी, इनके भी हवाले से आज फैसला किया जाएगा। मज़ारात, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स की बंदिश और SOPs पर किस तरीके से अमल दरामद किया जाएगा, इस हवाले से भी आज डिस्कशन की जाएगी, तबादला ख्याल होगा। जबकि दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने तालीमी इदारे बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। और मुराद रास ने बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस से कबल अपने ट्वीट में भी कहा था कि कोरोना केसेस में इजाफा तो हो रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पर स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इस हवाले से तजवीज़ दी है कि जिन अजला या जिन इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर आप लॉकडाउन कर दें और हतमी फैसला जो है वो तमाम सूबों के वज़ीर तालीम की मुशावरत से किया जाएगा। और इससे पहले NCOC के इजलास में ये भी तजवीज़ दी गई थी कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियाँ कबल इस वक्त या ज़्यादा दी जाएँ। जैसे शफात, मौसम सरमा की छुट्टियों में हमेशा देखा है कि जो लास्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर में जो हम विंटर वेकेशन देखते हैं उनको पहले कॉल कर लिया जाएगा और वो नवंबर के लास्ट वीक से जो है उसका एक तरह से निकात किया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है ये विंटर वेकेशंस जो हैं ये जनवरी तक चल सकती हैं। तो फिर वही बात है ना, मसला है सिलेबस का कि वो कैसे कवर होगा। और वो बहुत सारे बच्चे जी इस हवाले से कंसर्न है, कॉलेजेस के तलबा वो कंसर्न है क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस दोनों में यही सूरत हाल होने जा रही है। उम्मीद करते हैं जी कि कोई ऐसा डिसीजन निकलेगा कि तलबा की और उनके वालिदैन की परेशानी थोड़ी सी कम हो। क्योंकि जब आप पूरा ये साल जो है ना वो देखा जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के तलबा हों या फिर वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, इन तमाम तर बच्चों की जो तालीम है, जो पढ़ाई है, उसने इस साल में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور پچھلے 2 دنوں میں اگر آپ کے دل پہ تھرتھلیاں نہیں مچیں اور اگر آپ کا جو ہے نا آپ نے اپنے دانت نہیں چبا لیے, مطلب اپنے ناخن نہیں چبا لیے, سوری وہ مطلب انگشت بدن نہ آپ نہیں رہ گئے, تو میرے خیال میں آپ پھر کرکٹ کے کوئی فین نہیں. اوہو. اور اگر آپ نے بار بار اپنے جو صوفہ ہے جو کہ ٹی وی کے ایگزیکٹلی سامنے پڑا ہوا ہے اس میں زور زور سے پکڑ کے چھلانگیں نہیں ماری, تو اس کا مطلب آپ نے میچ انجوائے نہیں کیا. اور کون ایسا شخص ہوگا پاکستان میں جس نے میچ نہ انجوائے کیا ہو. اور اب جو فائنل ہونے جا رہا ہے وہ ہے کل, اور وہ ہونے جا رہا ہے کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان. لیکن شفاعت کیا گیم کے لیے کراچی کنگز نے مزہ ہی آ گیا, مطلب سواد دبالا ہو گیا. بدیہا کیا میچ ہوا ہے جی, ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان. اور پھر اس کے بعد عماد وسیم نے فائنلی ثابت کیا جی کہ ایکسپیرینس بولتا ہے. آخری بال پہ 5 رنز چاہیے تھے, انہوں نے قدموں کا استعمال کر کے بالکل اپنی لیگ سٹمپ ایکسپوز کرتے ہوئے لیگ پہ ہی چوکا کھیلا. It was amazing. اچھا, اور مجھے شہباز ایک بات تو بتائیں, ہم نے دیکھا محمد عامر نے کیا کمال کھیلا ہے, اس کے باوجود جب محمد عامر کو ویسے ٹیم میں سلیکٹ نہ کیا جائے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر, تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ایگزیکٹلی کون سی پرفارمنس کی بات کریں, بیکاز ہی ہیز پلیڈ سو ونڈرفلی ویل کہ دیکھ کے نا روح پر سواد آ گیا. وہ والی سچویشن آج سے تقریباً 8 مہینے قبل اسی شو پہ ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب موجود تھے جی, اور شاہد ہاشمی صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا. نہیں, انہوں نے پریڈکشن دی تھی ایک خواہش کے پہلے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی کاش کہ ایسا ہو کہ لاہور اور کراچی کھیلیں. لیکن پھر اس کے بعد 2-3 دن بعد انہوں نے کہا جی پہلے میری خواہش تھی اور اب میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ لاہور کراچی اس بار فائنل میں ہوں گے. مان گئے جی بابا جی, تو انو تیسی من گئے. ہم شاید ہاشمی صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے جو کراچی کنگز نے جو شاندار اننگز کھیلتے ہوئے جو جیت اپنے نام کمائی اور ڈائریکٹ لینڈ کیا ہے فائنل میں, اس حوالے سے ہمارے سیلیبریٹیز کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. مان اقبال, کراچی کنگز کے تمام فینس کو بہت بہت مبارک. میچ جیت گئے اور کراچی کنگز انشاءاللہ فائنل بھی جیتے گا. کنگریچولیشنز کراچی کنگز, کراچی جیت گیا ہے. اینڈ سی یو گائز finals میں. Congratulations Karachi Kings on reaching the finals of PSL 2020. Come on guys, let's bring the cup to Karachi this time. کراچی کنگز کی پوری ٹیم سلمان اقبال اور ARY کو بہت مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اس بار کراچی کنگز جو ہے وہ فائنل جیتے. کیا بات ہے جی. اور شاید ہاشمی صاحب جنہوں نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ جو PSL کا فائنل ہوگا وہ ہوگا لاہور قلندر اور کراچی کنگز کے درمیان. تو شاہد صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا. من گئے جی بابا جی, تو تھوڑی سی پریڈکشن بڑی کمال ثابت ہوئی ہے. بس جی ایسے ہی کوشش کی تھی 17 مارچ 2020 کو جب لاہور سے ہم براہ راست تھے ٹیلی ویژن پر, تو اس سے بڑا فائنل نہیں ہو سکتا. 2 بڑے شہر, ایک کراچی ایک لاہور, زندہ دلان کا شہر, ایک کاروبار کی جان کا شہر, ایک سمجھ لیں مراد علی شاہ کا شہر, ایک عثمان بزدار صاحب کا شہر. تو بہت بہت کمال کا فائنل ہوگا. اس سے بڑا فائنل نہیں ہو سکتا, اور PSL اس سے زیادہ اور لفٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں کرکٹ کا شوق اس سے زیادہ لفٹ نہیں ہو سکتا کہ دونوں شہروں میں ایک وبال ہے آج صبح. اچھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ابھی تک یہ میچ کرکٹ کا تھا, 2 شہروں کا میچ تھا, پھر اس کو گیم تھوڑا سا اپ ہو گیا, آپ نے 2 کاروباروں کو ملا دیا, فائنلی آپ نے 2 وزیر اعلیٰ بھی جو ہے نا وہ آمنے سامنے کر دی ہیں. تو لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کرنا میرے خیال میں تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کراچی بہت زیادہ رلائے کر رہا ہے جی بابر اعظم پہ. لاہور کے اسکواڈ میں ہمیں لگ رہا ہے تھوڑے پرماننٹ پرفارمرز اور ریگولر پرفارمرز زیادہ ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ تھوڑی سی بالنگ لاہور کی زیادہ اسٹرانگ ہے. شاہین شاہ افریدی ہیں, حارث رؤوف ہے اور ڈیوڈ ویزے. یہ ڈیوڈ ویزے آپ کو بتا دوں کراچی سے پہلے 2 سیزن کھیلے تھے, اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. اب وہ لاہور جا کے بالکل ہی بدل گئے ہیں, بالکل ہی اسٹرانگ ہو گئے. تو تھوڑا سا بزدار صاحب راس آ گئے مجھے لگتا ہے ڈیوڈ ویزے کو. یقیناً تھوڑی سی بالنگ بہتر ہے, لیکن ہمارے پاس جو کوچ ہے وسیم اکرم, وہ ماسٹر سٹروکس کھیلتا ہے. وہ اتنا جینیس ہے ماشاءاللہ سے. اس نے شرفین ردرفورڈ کو سپر اوور میں بھیجا جہاں اس نے ایک چھکا ایک چوکا لگایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کھلاڑی ہے, کہاں سے لے آئے, لیکن انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا. انہیں پتا تھا کہ شرفین ردرفورڈ چھکے چوکے مارنے کا ماہر ہے. اور پھر محمد عامر کو سپر اوور دینا,
बहुत से लोग शायद जिस वक्त मैच चल रहा था ये सोच रहे थे अरशद इकबाल को देंगे, वकास मकसूद को देंगे जिन्होंने विकेट लिए, लेकिन आमिर बीइंग एक्सपीरियंस बॉलर और वसीम अकरम को पता है कि आमिर में कितना टैलेंट है, तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया। तो वी हैव बाबर आजम, हमारे पास मोहम्मद आमिर है, हमारे साथ इमाद वसीम है, हमारे पास बड़े कमाल प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कौन सा ऐसा प्लेयर जिससे आपकी उम्मीदें ये वाबस्ता हैं कि वो एकदम निकल के कोई कमाल ही खेल जाएंगे कल के फाइनल में? देखें, कराची किंग्स की टीम में एक तब्दीली मुझे लग रही है कि उसका इम्कान होगा। वेन पार्नेल जिन्होंने अपने 3 ओवर में 39 रन दिए, उनकी जगह कैमरून डेलपोर्ट आएंगे, साउथ अफ्रीका के हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के एक एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 100 बना चुके हैं। मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द फाइनल या तो कैमरून डेलपोर्ट होंगे या एलेक्स हेल्स होंगे जो इंग्लैंड से हैं। होना पाकिस्तानी चाहिए, बाबर आजम चाहिए, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर, फिनिश करने वाले प्लेयर एलेक्स हेल्स, कैमरून डेलपोर्ट भी हैं, और फिर इमाद वसीम की क्या बात है, जिस तरह उसने मुल्तान सुल्तान वाला मैच दिखाया, वर्ल्ड कप का वो मैच याद आ गया जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार रहा था और हारे हुए मैच को 49 रन बनाकर इमाद वसीम ने चेंज कर दिया था। बिल्कुल जी, और क्या आपने वो 254 का टारगेट याद दिला दिया। खैर, बहुत ज़्यादा रिलायंस आपको लगता है कि कराची किंग्स की बाबर आजम पे होती है? एक प्लेयर ऐसा होता है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर होता है, दुनिया में हर तरफ चर्चा है बाबर आजम का। इस वक्त T20 में उसका एवरेज विराट कोहली से भी ज्यादा है। तो जब एक प्लेयर का इतना चर्चा होता है तो फिर टीम उसके ऊपर रिलाई भी करती है, वो आता भी है निकल कर। थोड़ा सा बाबर आजम में जो वो फैक्टर मिसिंग नजर आ रहा है विराट कोहली की जब कंपैरिजन करते हैं। शायद साहब वेरी क्विकली, लाहौर के स्क्वाड में भी कुछ लग रहा है कि बेहतरी आ रही है और रेगुलर परफॉर्मर्स हैं। आपको क्या लगता है कि लाहौर का स्क्वाड तमीम इकबाल के बाद आपको क्या लगता है कि कौन फेवरेट हो सकता है कल टेक्निकली? बहुत मुश्किल है ये कहना, दिल तो यही कह रहा है कि कराची किंग्स फेवरेट हो, लेकिन कराची किंग्स ही कप उठाए और बार बार वो गाना याद आ रहा है कि ये कप हमारा है, इसे हमने उठाना है, इंशाल्लाह हमारा है। और एक चलते चलते छोटी सी तजवीज़ के कराची का ग्रेट प्लेयर जावेद मियांदाद, और अगर इमरान खान के पास टाइम है, ग्रेट प्लेयर फ्रॉम लाहौर, उन दोनों को फाइनल पे बुलाना चाहिए। जो टीम जीते, अगर कराची जीते तो जावेद मियांदाद कप दे, लाहौर जीते खुदा न खास्ता तो इमरान खान। और अल्लाह करे जी बुध को बाखबर सवेरा को जो शो हो वो सेलिब्रेशन से भरपूर और ट्रॉफी यहाँ पड़ी हुई हो। एग्जैक्टली, ये तो आपने मेरे दिल की बात ही कह दी। क्या और बात है। साथ में ख्वाहिश ये भी है, शायद आशमी साहब अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हम आपको स्टूडियो में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अल्लाह करे आपकी सेहत बेहतर हो और आपके साथ इंशाल्लाह हम बुध का शो यहाँ पर कराची किंग्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए करें। बहुत शुक्रिया जी शाहिद हाशमी साहब, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। अब तो भाई मैं तो सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट बाद में कहूंगी, लेकिन मैं इनको ये बोलूंगी भैया बड़े अच्छे सितारों का हाल जानते हैं। बड़ा अच्छी फाले निकालना शुरू करें शाहिद साहब। ये वेडनेसडे को निकलवा भी नहीं उतनी ना। हाँ, मेरे ख्याल वैसे हुमायूं महबूब साहब के साथ मेरे ख्याल में इनको भी बिठा सकते हैं, एक बेहतर हो जाएगा ना कि वो आ सकता है। खैर जी आगे बढ़े, कहाँ जाए? बिल्कुल जी आगे बढ़े। नहीं शबात, पहले जरा आज के दिन के हवाले से भी आपको ये भी बता दें कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमने देखा ना कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त कितना ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हम किसी की अगर डिफरेंट किस्म का ओपिनियन तो उसको बर्दाश्त करने का हमारे अंदर मादा ही ख़त्म हो गया है। तो दुनिया जहान में आज बर्दाश्त का लेवल बढ़ाने का और दिन मनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो यूनेस्को की जानिब से 1995 को आलमी सतह पर ये दिन मनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन पहली मरतबा ये दिन जो है वो 2005 को मनाया गया, यानी कि इसमें भी कन्विंस करने में टाइम लगा लोगों को। इसका मकसद मुआशरे में बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल की अहमियत, और ये जो छोटी छोटी बातों पे आप लड़ पड़ते हैं ना, कि सिंपल बस में 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, दूसरे को घूर रहे हो और एक कहता है क्या है, और उसमें लड़ पड़ते हैं। ये जो आपका रवैया है, ये रवैया एक इंतहाई मनूसाना रवैया है, और इसको ख़त्म करने के लिए ही आज का दिन मनाया जा रहा है, ताकि आप लोग थोड़ा सा मतलब ठंडा पानी पिए और खुद को रिलैक्स रखें। बिल्कुल, और मकसद ये है कि भाई आपने मतलब सुकून माहौल से मिठे चौल, ठंड माहौल से मिठे चौल, तो चिल माहौल से मिठे चौल वाली बात है। मतलब सब्र करना सीखें और अपने अंदर इतनी बर्दाश्त लेकर आएँ कि आप रिस्पेक्ट कर सकें किसी और की कुछ भी ओपिनियन का। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, तो इस चीज़ को आपने बढ़ाना है, गुस्सा कम करने के बाद। अब ट्रैफिक की सूरत हाल को देख लेना, जरा सी आपको हल्की सी कोई ओवरटेक कर जाए तो आप कहते हैं मेरी गाड़ी किसने ओवरटेक कर दी, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, ये छोड़ूंगा। अच्छा, एक और चीज़, वो सारे जो प्यारे प्यारे बच्चे और वो लोग जो ज़रा एक्टिव हैं उनको भी बताते चलें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि अगर मेरी राय तुम्हारी राय से मुख्तलिफ है
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری تذلیل کر رہا ہوں یا میں تمہیں کچھ سمجھتا نہیں ہوں یا آپ کی اگر رائے مجھ سے مختلف ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ مجھے تذلیل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میری اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے. اس پہ اگلے کی گچی نہیں پکڑنی. ہاں جی, نہ گالیاں دینی ہے, نہ لڑنا ہے, نہ غدار کہنا ہے. اور یہ بات میں ان سارے سیاسی بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو ہیں تو بڑے اچھی پوزیشنز پہ, بڑے بڑے لمبے کریئر ہیں, لیکن ذہنی طور پہ ان کا دل بچہ ہے. دل تو بچہ ہے, دل تو بچہ ہے. آپ نے کتنی پیاری بات کر دی, اتنی غصے والی بات اتنے پیار سے کہہ دی. آئی ہوپ کہ یہ آگے اس کو لوگ صبر کی گولی کے ساتھ ٹو آل مین بیبیز اوور دیئر, ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں. باخبر سویرا میں اس گھنٹے میں آپ کے سامنے کچھ تو ہم نے اچھی خبریں شیئر کرنی ہے. مثال کے طور پہ جیسے پیٹرول سستا ہوا ہے, اور مہینے میں 2 بار سستا ہوا ہے جی, پیٹرول سستا ہوا, بات ختم. اور اس کے علاوہ یہ کتنا سستا ہوا ہے, اب یہ اس میں بات نہیں کریں گے. دیکھیں جب مہنگا ہوتا ہے تو 700 روپے ایک ساتھ مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن سستا ہوا تو کوئی بات نہیں. 1 روپے 60 پیسے بھی اگر سستا ہو جائے, میرے دل کو 71 پیسے آپ نے 11 پیسے کا 11 پیسے کرپشن کیا. میں معذرت, آپ 62-63 میں الیکشن تو نہیں ہار جاؤں گی سے. اور اس کے علاوہ کچھ اور اچھی خبریں بھی ہیں, لیکن وہ کم اچھی خبریں. کم اچھی خبر کیسے ہوتی ہے کہ جو سرکولر ریلوے وہ چلنی تو ہے, لیکن وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی. 16 کو چلنی تھی, 19 کو وہ چل جائے گی, مسئلہ کوئی نہیں. اور ساتھ میں ایک نعرہ مسلسل امریکہ سے اٹھ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں مانوں گا, اور مجھے کیوں نکالا. یہ جناب آپ کچھ اور نہ سمجھیں, ہم امریکہ کی بات کریں, آپ لنڈن کی طرف منہ نہ موڑیں, ہم امریکہ کی بات کریں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں انتخاب مانتا ہی نہیں ہوں یہ ریگڈ الیکشن سے. جی جناب, ریگڈ الیکشنز, اور وہ ریگڈ الیکشنز کو کہہ رہے ہیں جی کہ میں اس کے اوپر میگا ملین مارچ کروں گا, یہ کیا بھی ہے. تو تھوڑی سی امریکہ سے بھی لگتا ہے کہ ہلکے ہلکے دھوئیں اٹھ رہے ہیں, شفاعت اور اللہ خیر کرے. آپ یہ دیکھیں, مطلب ہاں وہ تو چلے, لیکن ایک ہلکی سی بات یہ بھی جو میں نوٹ کری تھی, ان کے بالوں کا کلر بھی دیکھیں نا, مطلب الیکشن کے بعد سفید ہو گئے ان کے بال, کہاں اورنج. لیکن بہت سارے چونکہ ہمارے پاکستانی دیکھنے والے امریکہ میں مقیم ہیں, اور بہت ساروں کے میٹھے پیارے بشمول میرے موجود ہیں وہاں پہ, آپ کے بھی بہت سارے موجود ہیں وہاں پہ, تو ہر ایک کا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں آپ کے میٹھے پیارے موجود ہیں وہاں ذرا امن و امان رہے. فی الحال ذرا ٹاپ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں. ٹاپ سٹوریز. کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کے لیے نئی تاریخ آ گئی. ٹرین کب پٹری پر آئے گی, عوام کو انتظار. پاکستان ریلوے نے اب 19 نومبر کی تاریخ دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کراچی میں 1964 کے سرکلر ریلوے سے فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان میں پہلی بار بیچ سائڈ کمیونٹی میگا پروجیکٹ ARY لگونا DHA سٹی کراچی کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان میں یہ شاندار طرز تعمیر متعارف ہوا ہے. بھٹو اور زرداری خاندان کے در پر خوشیوں کی دستک. آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کی منگنی 27 نومبر کو طے ہو گئی. تو جناب آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں, آج جب صبح ہم آ رہے تھے دفتر تو بڑے عرصے بعد جی ہمیں کراچی کا جو سرکولر ریلوے کا ٹریک ہے اس پہ کچھ انجن چلتے ہوئے نظر آئے. گو کہ وہ مطلب جو ہے نا مسافروں کو لے کے نہیں جا رہے تھے, مزدوروں کو لے کے جا رہے تھے, لیکن بہرحال اس ٹریک کو دیکھ کے لگا کہ نہیں جی ٹریک سلامت ہے, اور لگتا ہے کہ KCR واپس رواں دواں ہو. یہ ٹریک کیا بحال ہوا, چاہے یہ چھوٹے انجن بھی چل رہے ہیں, میری تو امیدیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. لیکن ہم تمام تو لوگوں کو ابھی کرنا ہے انتظار, کیونکہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی 16 سے سرکلر ریلوے چلا دی جائے گی, تو اب وہ 16 نومبر سے جو بات ہے وہ 19 نومبر تک آ گئی ہے. اور کیا اس کی ہسٹری رہی ہے اس حوالے سے ایک چیز اس بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ ایک وہ ہوتا ہے نا ایک وہ کرٹیسزم رکھتے ہیں, تو وہ اس پہ ایک نیا کرٹیسزم لے کے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سن 64 کی بنی ہوئی سرکولر ریلوے جو ہے نا اس سے فائدہ نہیں ہوگا. کیا کیوں, ٹریک پرانے ہیں؟ اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں.
تاریخ پہ تاریخ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی پاکستان ریلوے کے لیے بھی فی الحال کڑا امتحان بنی ہوئی ہے. پپری سے اورنگی ٹاؤن کے ٹریک پر ٹرین اب 16 نہیں 19 نومبر کو چلے گی. پاکستان ریلوے کو یقین ہے کہ اس نئی تاریخ پر کراچی سرکولر ریلوے پٹری پر چلنے اور پٹری ریل کا بوجھ جھیلنے کے قابل ہو جائے گی. چیئرمین پاکستان ریلوے ڈاکٹر حبیب الرحمان گیلانی بھی اس بارے میں پر اطمینان ہیں. چیئرمین پاکستان ریلوے کی وضاحتیں اپنی جگہ، لیکن ٹریک پر چلنے والی آزمائشی ٹرین کی رفتار اور ٹریک کے آثار دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ ٹرین 16 نومبر کو نہیں چل سکے گی. خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجودہ حال میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے. مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اس طرز پر کراچی سرکولر ریلوے عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. ہمیں کراچی میں، کراچی جیسے شہر میں ایک ماڈرن لائنز پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بنانا چاہیے. سرکولر ریلوے جو ہے ایک ماڈرن میٹرو ہونی چاہیے. وہ 1960 یا 1950 والے انجن سے کام نہیں چلے گا. ویسے جدت کی بات کرنے والے وزیر اعلیٰ سندھ شاید کراچی کی ٹوٹی پھوٹی قدیم بسوں کو بھول گئے جو لمبے عرصے سے شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے اور چلتی کا نام گاڑی کے فارمولے پر چل رہی ہے. اب 19 نومبر کو کراچی سرکولر ریلوے کو چلانے کے لیے تیاریاں تو جاری ہیں. اب دیکھیں ٹرین ٹریک پر آتی ہے یا نئی تاریخ آتی ہے. اب ٹرین ٹریک پر آتی ہے یا نئی تاریخ جو ہے وہ بتائی جائے گی. یہ تو اب 19 نومبر یا انفیکٹ ان سے پہلے پتہ چلے گا. لیکن اس وقت ٹریک پر ٹیکنیکل آپ کو کیا لگتا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی سن 50 اور سن 60 والے ٹریک سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ ڈو یو ایگری؟ شفاعت ایک چیز شروع تو کر لیں، مطلب شروع تو کر لینی چاہیے نا، پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کیا فائدہ ہوگا یا نہیں فائدہ ہوگا. لیکن عوام کے فائدے کو سب سے ملحوظ باتیں رکھیں. پارٹلی ہی از رائٹ. یس، کراچی کو اتنی بڑی آبادی کو ایک اتنے قدیم ٹریک سے شاید فائدہ نہیں ہوگا، اور کراچی میں سب وے بھی ہونی چاہیے اور کراچی میں انڈر گراؤنڈ بھی ہونی چاہیے. یہ تو پرانی جو بسیں چل رہی ہیں پتہ نہیں 1965 پتہ نہیں اس سے پتہ نہیں کون سے زمانے کی، تو ابھی اگر پرانی چل رہی ہے تو ابھی تو اس چلنی چاہیے. بات یہ خیر ابھی ہماری نمائندہ ہنا دیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی ایک ٹریک پہ کھڑی ہیں جو کہ میں پیچھے ہنا کے دیکھ رہی ہوں یہ ٹریک، لیکن مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا. السلام علیکم ہنا. ہنا یہ بتائے گا کہ اس وقت ایگزیکٹلی آپ کہاں پر موجود ہیں؟ یہ جو میں آپ کے پیچھے ٹریک دیکھ رہی ہوں یہ تو آلموسٹ مٹی کے اندر ہی دبا ہوا ٹریک ہے. وعلیکم السلام مدیحہ. بالکل آج کراچی والے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے بدترین نظام سے کافی پریشان ہیں، تو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ KCR کا آغاز آج ہو جائے گا، کیونکہ وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 16 نومبر سے کے جو ٹریکس پر ہے وہ ٹرین چلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور وہ اس وقت ہم بھی ناز آباد 7 نمبر میں موجود ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریک ہی مکمل طور پر بحالی میں یہ چاہوں گا ہنا اگر آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹ سکیں، اور وہ جو ہم بیک گراؤنڈ میں جو ایک مدفون ٹریک دیکھ رہے ہیں، مدفون سے ویسے آج کل لوگوں کے ذہن میں مندی آتی ہے، میرے مندی آ گیا تو وہ مدفون ٹریک ذرا اس کی حالت دیکھ سکیں پلیز. بالکل میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر، کیونکہ یہ میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں، یہ ٹریک آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. یہ پھاٹک یہاں پر لگا ہی نہیں ہے. لیول کراسنگ یہاں پر بننا تھا، کیونکہ آپ آگے دیکھیں گے گرین لائن کا ٹریک بھی آ رہا ہے، ٹریفک کی روانی بھی ہے. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آگے سے ٹرین آئے گی تو جائے گی کہاں؟ جب یہ ٹریک ہی مکمل طور پر بنا نہیں ہے تو 16 نومبر کو KCR کا آغاز تو ممکن ہی نہیں تھا. اب چونکہ 19 نومبر یہاں پہ مجھے بتائے گا ہنا بلڈنگ بھی تھی، اور ساتھ میں ہنا یہ آگے اگر ٹریک پہ چلے گی بھی تو سامنے تو جنگلہ نظر آ رہا ہے. بالکل یہاں پر یہی میں آپ کو بتا رہی تھی. یہاں پر تو لیول کراسنگ بنائے جاتے ہیں جو ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے، وہ بھی یہاں پر نہیں ہوا ہے. تو کافی تکنیکی اور انتظامی مسائل درپیش ہیں KCR کے اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر بحالی. تو یہی سوچا جا رہا ہے کہ آخر کام کس طرح شروع ہوگا. 19 نومبر کو کہا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 3 مراحل پر کام چل رہے تھے بحالی کے. سٹی اسٹیشن سے اورنگی ٹاؤن اسٹیشن پہلا مرحلہ تھا، اورنگی ٹاؤن اسٹیشن سے گیلانی اور پھر گیلانی سے ڈرگ کالونی تک، یہ 3 لیولز پر KCR کا کام جاری تھا. پہلا مرحلہ جو آج اورنگی سے سٹی اسٹیشن سے اورنگی اسٹیشن تک بحال ہونا تھا وہ آج نہیں ہو سکا، جس کی صورتحال ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اس ٹریک کے بیچ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تقریباً 9 اسٹیشنز اور 15 لیول کراسنگز ہیں، اور 9 کے 9 اسٹیشنز کہا جا رہا ہے کہ بالکل خستہ حال میں ہے. کوئی بنیادی سہولیات وہاں موجود نہیں ہے. اب کیونکہ اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹکٹ کا بھی خیال آتا ہے کہ
کہ اگر کوئی مسافر ٹرین میں جائے تو وہ ٹکٹ کہاں سے لے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیشن جو ہے وہ غیر فعال ہی رہیں گے, ٹکٹ ٹرین کے اندر ٹکٹ چیکر سے ہی ملیں گے. تو شہری اب بھی پریشان ہے کہ انتظامات اب تک مکمل نہیں ہو سکے, جو ٹریکس ہے وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہے, اور جو فیسلٹیز ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں. بالکل, اور ہنا جس قدر اطمینان سے آپ ٹریک پہ کھڑی ہیں, یہ تھوڑا چلتا پھرتا ٹریک ہوتا تو ہم فوراً کہتے بھی فوراً ٹریک سے ہٹ جائے, لیکن کیونکہ ٹریک ہی مٹی کے اندر اتنا دبا ہوا ہے کہ کوئی صورتحال ابھی لگ نہیں رہی کہ کچھ چیز یہاں پر آئے گی. یہ جو لوگ اگر لغت سے واقف نہیں ہیں اور زیادہ جانکاری نہیں رکھتے تو اسے کہتے ہیں جی عدم دلچسپی. یہ ہے ٹیکنیکلی عدم دلچسپی, کہ جب ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ عوام کے مفاد کا ہے, عوام دیکھ رہی ہے اس کی طرف, اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے, اس کے بعد جناب یہ ہے وہ پروجیکٹ جس کے لیے لوگ رات ہے. تھینک یو سو مچ ہینا دیدار, ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود. دیکھیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیانوں نے بہت پیاری بات کی تھی, اور وہ بات تھی کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. شاباش. تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا. تو دیکھیں کچھ چیزیں ہونی چاہیے. آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ مطلب یہ اتنے پرانے جو وہ ٹریکس جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر جب کچھ چیز چلتی ہے تو اس میں 100 بسم اللہ کرنی چاہیے, تاکہ لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ جو ہیں وہ حل ہوں. اچھا, اب ذرا ہم آپ کا موڈ تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں اور ہم ذرا بات کر لیتے ہیں شفاعت موسم کی. کل لاہور کا موسم بھائی کیا سہانا موسم تھا, اور جتنے لاہوری ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کل خوب شفاعت پکوڑے کھائے, جلیبیاں کھائی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے, کڑی پکوڑا چاول ان کے گھر میں پکے ہیں, کیونکہ 12 بجے شفاعت ایسا اندھیرا ہوا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں اسٹریٹ لائٹ جو ہے پورچ کی لائٹس آن کر دی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر کیا کھل کے برسات ہوئی ہے وہاں پہ. جی جناب, لاہور والوں نے کڑی پکوڑوں کے ساتھ بارش انجوائے کی. اسلام آباد والوں کے پاس سگنل ہی نہیں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بارش آنے والی ہے, اور خوب دھواں دھار بارش اسلام آباد میں ہوئی ہے. پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے. تقریباً پورے ہی سینٹرل پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں. ملتان کے کچھ علاقوں سے بھی رپورٹ ہوا ہے جی کہ بارشیں ہو رہی ہیں. شفاعت نتھیا گلی میں تو جو کل برف پڑی ہے, اور کیا شاندار اور خوبصورت برف پڑی ہے. تو ان جو شمالی علاقہ جاتا ہے یہاں پر, تو ہم نے جیسے گلگت بلتستان کے والے سے بات بھی کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں بھی کل کتنی برف پڑی ہے, کتنی ٹھنڈ تھی. تو اگر ہم خیبر پختونخوا کے بھی علاقوں کی شفاعت جیسے بات کریں تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ ٹھنڈ پڑی ہے. مدیحہ 1.5 فٹ برف پڑ گئی ایک رات میں. اٹ واز آلسو ان امیجنیبل. نومبر میں عموماً اتنی برف نہیں پڑتی. اسی طرح دیر بالا کے کچھ علاقوں سے رپورٹ ہوا ہے, چترال کے کچھ علاقوں سے رپورٹ ہوا ہے جی کہ برف جو ہے وہ پڑ گئی ہے, اور کچھ جگہوں پہ بارش ہوئی ہے, اور ٹیمپریچر بہت زیادہ گر گیا ہے. آج میں صبح بات ہو رہی تھی پشاور میں, تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں, کیونکہ پشاور کے ارد گرد جو ہے وہ ہلز پہ برف نظر آتی ہے, تو انہوں نے کہا جی بڑا عجیب بات ہے کہ نومبر میں ہمیں پشاور کے سامنے جو ہلز ہیں لنڈی کوتل کی, ہمیں ان رینجز پہ برف نظر آ رہی ہے, which is very unusual in November. شفاعت اس کا مطلب تو یہ کہ جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ ماگلا ہلز پہ بھی جو ہے وہ برف پڑ گئی تھی, تو اب دیکھیں گے شاید ہو سکتا ہے اس بار بھی برف پڑ جائے. لاہور میں کیا صورتحال جناب موسم کی اس وقت یہ جانیں گے. ہمارے نمائندہ الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں. الماس ذرا لاہور کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کے حوالے سے تو بتائیے گا. کل تو آپ لاہوریوں نے بڑا انجوائے کیا جی, اتنی زبردست بارش ہوئی ہے کہ اسموگ بھی ختم ہو گئی ہے. بالکل جی, یہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے یہ اسموگ کا ہوا ہے. اسموگ 400 پوائنٹس تک چلا گیا تھا, جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 400 پوائنٹس تک. یہ لاہور میں ورسٹ ہے یہ, اور یہ دنیا کا آلودگی کے حساب سے سب سے فضائی آلودگی کے حساب سے سب سے برا ترین یہ لاہور شہر بن چکا تھا. لیکن گزشتہ روز کی بارش نے کمال کر دیا. فضا ایسے دھل گئی ہے, پودے ایسے دھل گئے ہیں کہ فضا بہت خوبصورت ہو گئی ہے. اور کل کی بارش کے بعد ایک دم سے ٹھنڈ بھی آ گئی ہے. یقیناً آپ برف باری کی بات کر رہے تھے, لوگ کل مجھے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مری جا رہے تھے, لیکن یہاں پہ ہی ان کا لاہور والوں کا مری ہو گیا تھا. اب جو محکمہ موسمیات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب آج کا دن تو وہ گزر گیا, جو گزشتہ روز بارش ہونی تھی وہ ہو گئی. لاہور والوں کے لیے تو بڑا فائدہ. ویسے تو یہ پورے پنجاب میں اگر 3/4 پنجاب اگر کہا جائے تو گزشتہ روز بارش ہوئی ہے. بہاولپور سے لے کے اٹک تک یہ جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے ہمیں بارش کی اطلاعات ملی ہیں. اور بارش کی اطلاعات کے بعد یہ جو فضا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہو گئی ہے. اس وقت سورج اپنے بادلوں سے جھانک رہا ہے ہمیں, کبھی سورج آ جاتا ہے, کبھی بادل جی. یہ سورج کے آگے آ جاتے ہیں. سردیوں میں سورج جو ہے وہ انرجی سیور بن جاتا ہے, 0 واٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے. تھوڑا سا ذرا یہ بتائیے گا کہ کل ٹریفک کے حوالے سے بھی پورے صوبے سے شکایات آئیں, اور کیونکہ اچانک کی بارش تھی, کچھ خاص اس کے حوالے سے وارننگ نہیں تھی. حادثات کی بھی اطلاعات آئی ہے
کیا اب اس حوالے سے موٹر ویز نے ہائی ویز اتھارٹی نے کوئی الرٹ جاری کیا ہے؟ نہیں اپنا شفاعت میں آپ کو بتا دوں، اب تو جو بارش والا موسم تھا، بارش برسانے والا سلسلہ تھا، وہ پنجاب سے نکل چکا ہے. اب جو کوئی اگر لوکلائز ہوگا وہ کہیں کہیں آئسولیٹڈ پلیس پہ یہ بارش کا سبب بن سکتا ہے، لیکن بارش برسانے والا اصل جو سلسلہ ہے وہ پنجاب سے نکل چکا ہے. اب صرف کشمیر کی پہاڑیاں اور آگے یقیناً ہوگا ناردرن ایریا میں، یہاں پہ نہیں ہے. اور جو الرٹ کی بات ہے وہ یقیناً الرٹ ہوتا ہے، کیونکہ بارش کے بعد ہلکی سی دھند آ جاتی ہے اور سپیڈ کا انہیں بتایا گیا ہے کہ سپیڈ ہلکی رکھیں. ویزیبلٹی ایگزیکٹلی سے متاثر ہوتی ہے. بہت شکریہ جی. اور الماس اپنا خیال بھی رکھیے گا، کام کر لے کے ٹھنڈ نہ لگوا کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ موسم جو ہے باقی کافی زیادہ ٹھنڈ ہونے والی ہے. اچھا اب ہم نے جہاں موسم کی بات بھی کر لی شفاعت، تو دیکھیں جہاں موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز کھانے کو دل کرتا ہے وہ ہوتا ہے تلی ہوئی مچھلی. اوئے ہوئے ہوئے فنگر فش. میں کیا کہوں، میں نہیں بول رہا، رونے کو دل کر رہا ہے نا نہیں، میں نہیں بول رہا. لیکن دیکھیں شفاعت، اب مسئلہ یہ نہیں کہ جو باہر سے فنگر فش کھا رہے ہیں کیا وہ سچ میں مچھلی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود سے بھی، اگر آپ کے پاس کوئی فارم ہو تو وہاں پہ آپ مچھلیوں کی افزائش نسل بھی کر سکتے ہیں اور خود آپ اپنا فارم کھول سکتے ہیں. شفاعت بالکل جی، ایک بڑی یونیک بات ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے پھر آگے بڑھیں. بالکل جی. اس حوالے سے ہمارے نمائندے عدنان طارق نے ایک رپورٹ تیار کی، کیونکہ پشاور میں قائم ملک کے پہلے بایو فولک ٹیکنالوجی نے کام شروع کر دیا، جس کے حوالے سے بتا رہے ہیں عدنان. جی خیبر پختونخوا میں اب مچھلی کی فارمنگ ہو گئی مزید آسان. ہم پشاور رنگ روڈ پر موجود ہیں، جہاں پر پانی کے ٹینکرز بنائے ہیں اور ان ٹینکرز میں جو ہے 10,000 لیٹر جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو سٹور کیا گیا، اور اس میں ایک ٹینکر جو ہے اس میں تقریباً 800 سے 1500 مچھلیوں کو جو ہے وہ بآسانی پالا جا سکتا ہے. شہری ہمارے ان سے جانیں گے. جی بتائیں گے کیسے خیال آیا مچھلیوں کی فارمنگ کے حوالے سے؟ پاکستان میں روایتی طور پہ ایک ایکڑ میں جو فارمنگ ہوتی تھی وہ اب ہم ایک 10-12 ہزار لیٹر کے ٹینک میں ہم نے ممکن بنا دیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم 10-12 ہزار لیٹر ٹینک میں اتنی ہی پروڈکشن لے سکتے ہیں جتنی ہم روایتی طور پہ 1 ایکڑ کی پروڈکشن اس سے پہلے لی جاتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس میں ایک تو پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے، پورا سال یہی پانی رہتا ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جگہ اس کے لیے بالکل بھی کم چاہیے. اب یہ ایک عام گھر میں، ایک چھوٹے سے گھر میں ہماری خواتین مائیں بہنیں آرام سے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ فارمنگ کر سکتی ہیں. عام لوگ بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے گھر میں. پہلے یہ ممکن نہیں تھا. اس میں جگہ کی بہت کم ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس میں انویسٹمنٹ کی بہت کم ضرورت ہے. عام فارم کے اوپر یعنی کافی سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر آپ بناتے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ آرام سے بہت ہی کم پیسوں میں یعنی 80,000 سے 1 لاکھ روپے میں آپ ایک ٹینک بنا سکتے ہیں، جس میں آپ اپنا روزگار بھی چلا سکتے ہیں. تقریباً یہ 10,000 لیٹر پانی جو اس کے ٹینک ہے، اور بہت زیادہ یہاں پہ انہوں نے تقریباً 20 سے زائد ٹینک جو بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں پر خاص ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر مچھلیوں کو جو پانی سٹور کیا جاتا ہے ان کے لیے جو ہے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، کیونکہ چھوٹی جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ایک جگہ پر، تو اس کے لیے جو ہے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے یہاں پر جو ہے یہ ایئر سسٹم یہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ ان کو وقتاً وقت ہوا ملے اور اس ہوا سے جو ہے اندر آکسیجن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ تمام جو ہے ٹینک جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام جو ہے وہ آن ہے، اور اس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں جو یہاں پر موجود ہے. تو جو پہلے جو سیٹ اپ جو ہوتا تھا مالاکنڈ اور ملک کے دیگر علاقوں میں جو فارم بنائے جاتے تھے مچھلی فارمز، اس میں جو ہے وہ بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اب چھوٹی جگہ پر گھریلو سطح پر بھی جو ہے اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے خود ہی مچھلی جو ہے وہ ان کی جو ہے ان کو پالیں، مچھلی پالنے کا شوق جو ہے وہ بھی پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ مچھلی جو ہے وہ آپ کو آپ کے قریب تر آپ کے گھر سے بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عدنان طارق موجود تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے تازہ مچھلی، اور بڑا چھوٹا فارم، آپ کو بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے شفاعت. بڑا جی، اور بھی دیکھیں نا پانی کا بھی خرچہ نہیں ہے. چھوٹا فارم گھر کے اندر 80 سے 1 لاکھ روپے میں آپ نے جو ہے نا 80,000 سے 1 لاکھ روپے میں آپ جو ہے وہ فش فارمنگ شروع کر سکتے ہیں، روزگار بھی بن سکتا ہے. خواتین بزنس کر سکتی ہیں اس سے گھر میں، تو بڑا زبردست بات ہو جائے گی. تو پھر میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے، جن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بخار ہونے پہ کورونا ٹیسٹ کرایا تھا، ڈاکٹر کی ہدایت پہ خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انور.
جی دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اب ان کو خود انہوں نے آئسولیٹ کر لیا، قرنطینہ کے اندر چلے گئے ہیں۔ جمعے کے دن جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بخار محسوس ہوا تھا، جس کے بعد ان کی جو معاونتی ٹیم ہے انہوں نے ان کا کرونا ٹیسٹ کروایا تھا۔ کرونا ٹیسٹ کے نتائج مثبت آئے، اور مثبت آنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو ہدایت کی کہ اب وہ آئسولیشن کے اندر چلے جائیں۔ کم و بیش 15 دن تک وزیر اعلیٰ سندھ خود کو قرنطینہ کے اندر رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اپنی تمام معمول کی مصروفیات بند کر دی ہیں۔ انور یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں اور ان کے ساتھ کافی ان کے وزراء بھی موجود تھے، تو کون کون جو ہیں وہ اہم وزراء ہیں وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروائیں گے ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد؟ جی دیکھیں، کم و بیش تمام ہی وزراء ان سے مستقل رابطے کے اندر رہتے ہیں۔ اب جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ہدایت یہ کہ کابینہ کے وہ تمام اراکین جو کہ ان کے ساتھ مصروفیت کے اندر تھے، وہ تمام افراد جو کہ ان میٹنگز کے اندر موجود تھے، ان تمام افراد کو اب اپنا فوری طور پر جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، کیونکہ انہوں نے متعدد اجلاسوں کی صدارت کی ہے، تو ایک بڑی طویل ترین تعداد بنتی ہے کابینہ کے اراکین سمیت دیگر افسران کی جو کہ ان سے رابطے کے اندر رہے۔ تو اس طرح جو صورتحال ہے، اب سندھ بھر کے اندر کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اب تک 21 تعلیمی ادارے کراچی کے اندر بند کیے جا چکے ہیں، اور آج جہانگیر روڈ کے اوپر واقع ایک تعلیمی ادارے کو کرونا کے باعث بند کیا گیا ہے۔ تو اس طرح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی اس انور خان اس تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کا۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ ہماری تمام تر نیک تمنائیں اور ہماری تمام تر دعائیں سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ان کو جلد شفائے کلیہ عطا فرمائے، اور شفا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو کرونا کیسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈے 1 سے جب یہ کووڈ آیا بھی تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا ایکٹیولی مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اور بار بار لوگوں سے تاکید کی جا رہی تھی کہ آپ خدارہ ماسک پہنے، یا ماسک بھی پہنا ہوا تھا، لیکن پولیٹیکل مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ ان کی تو مجبوری، ان کو گیدرنگز میں جانا ہے، آپ کی اور ہماری کوئی خاص ایسی مجبوری نہیں، انلیس اور اپنی ورک پلیس پہ نہ آ رہے ہوں، بلا وجہ باہر گیدرنگز میں جانے سے اجتناب کریں۔ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں شفاعت ویکینڈ پہ اتنی شادیاں تھیں، تو کوشش کریں خدارہ کہ کم سے کم یا تو جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو اور بات ہے، لیکن اوائڈ کریں۔ جی جناب، اور ویسے میں نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو جتنا دیکھا ہے وہ بڑا بہت کوشش رہے ہیں وہ، اور بڑے محتاط رہے ہیں۔ انفیکٹ کل پشاور کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ایک کچھ ڈاکٹر سے رابطہ ہوا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ایک اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں وہ دوبارہ بھی پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے شفاعت جب وہ بات بھی کر رہے تھے تو مرتضیٰ وہاب بھی کھڑے ہوئے تھے، اور مرتضیٰ وہاب کو بھی ان کا بھی کرونا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ ہم نے دیکھا کافی زیادہ ویک بھی ہو گئے تھے، پر اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کیا۔ سو اب یہ واقعی اب جو پہلے ہم بڑے سکون میں تھے نا کہ نہیں جی ہمیں تو ایک بار کرونا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہوگا، جیسے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہمیں کرونا نہیں ہو تو ایک بار میں ہو کے ہم فارغ ہو جائیں، تاکہ ہمیں جو مسلسل ٹینشن ہے۔ میں نے کہا یہ بات نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کرونا چھو کے بھی گزرے، کیونکہ جن لوگوں کو جیسے آپ ہیں، میری اپنی فیملی میں جیسے میرے اپنے ہسبینڈ کو کرونا ہوا تھا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ آپ کو اندر سے کتنا کھوکھلا کر جاتا ہے، تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اب ذرا بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع کرسٹوفر ملر نے عندیہ دیا ہے کہ وہ افغانستان اور مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجیوں کے انخلا میں تیزی لائیں گے۔ کرسٹوفر ملر کے مطابق اب وطن واپسی کا وقت آ گیا ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے نامزد قائم مقام سیکرٹری دفاع نے اپنے پہلے پیغام میں کہا کہ تمام جنگوں کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور بہت لوگ جنگ سے تنگ ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مارک اسپر کو برطرف کرنے کے بعد سابق امریکی اسپیشل فورس افسر اور انسداد تشدد کردی کے ماہر کو محکمہ دفاع کی قیادت کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا ہوا، اور اس کے بعد امریکی فوجوں کا بتدریج جو انخلا تھا وہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور اس سے پیشتر یہ تعداد 13,000 کے قریب تھی، اور اب یہ تعداد کم ہو کر 8,600 رہ گئی ہے۔ جبکہ امریکہ نے افغانستان میں اپنے 5 فوجی اڈے بھی خالی کر دیے ہیں۔ سمجھوتے کے تحت امریکی اور اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلا جولائی 2021 تک مکمل ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تجزیہ کار طاہر خان صاحب، بہت شکریہ طاہر خان صاحب وقت دینے کے لیے۔ طاہر خان صاحب، پہلے تو بتائیے کہ جو قائم مقام سیکرٹری دفاع ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اب افغانستان سے مکمل انخلا کا وقت آ گیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ جب صدر ٹرمپ نے نئے جو وزیر دفاع ہے ان کی تقرری کی ہے
تو اس کے بعد جو امریکی میڈیا نے لکھا ہے کہ اس کو جو کام سونپا گیا ہے کہ جو باہر امریکی جنگیں ہیں ان کو ختم کر کے وہاں سے امریکی افواج کو واپس بلایا جائے. افغانستان کا اس میں بالخصوص ذکر ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو کرسمس سے پہلے جو باقی افواج ہیں افغانستان میں ان کو واپس بلانے کی، تو یہ جو تقرری نہیں ہوئی ہے وزیر دفاع کی، بنیادی طور پہ وہ خود بھی امریکی فوجیوں کا جنگ میں دیگر ممالک میں ان کے مخالف ہے اور وہ واپسی کے حامی ہے. یہ تقرری اسی تناظر میں کی گئی ہے اور ان کا جو بیان آیا ہے نئے وزیر دفاع کا وہ صدر ٹرمپ کے پالیسی کے بالکل مطابق ہے. اچھا، لیکن بتائے گا کہ امن معاہدے کے تحت تو گزشتہ سال فوجوں کا انخلا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. سو کیا جو بائیڈن کی حکومت کی پالیسی انخلا کے لیے معاونت کرے گی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی فوج کے حوالے سے جو پالیسیز رہی ہیں، وار کے حوالے سے پالیسی رہی ہے، وہ بہت مختلف رہی ہے. میری نظر میں غیر ملکی اور امریکی افواج کی واپسی کے لیے افغانستان سے اس میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کی پالیسی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور جو بائیڈن کے جو بیانات انتخابی کمپین کے دوران یا اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے، وہ بھی افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے حامی ہے. تو مجھے کوئی زیادہ تبدیلی کا امکان نہیں ہے کہ جو بائیڈن افغانستان سے متعلق پالیسی تبدیل کر دیں گے. تاہم انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ وہ کچھ جو ان کے اسپیشل فورسز ہیں یا انٹیلیجنس کے کچھ ان کے اہلکار ہیں، ان کو وہ افغانستان میں ان کا موقع کہ وہ وہاں پر رہ جائیں تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو القاعدہ کا یا کسی اور گروپ کا تو وہ وہاں ایکشن کر سکے اور یا ان لوگوں کو فالو کر سکے، ان کو مانیٹر کر سکے. یہ ایک سوچ ہے. لیکن چونکہ طالبان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پہلے سے طالبان سے ایک گارنٹی لی گئی ہے، جو 4 نکات میں دوسرا اہم نقطہ ہے وہ طالبان کی گارنٹی ہے اور طالبان نے وہ گارنٹی دی ہے. یہ بڑا نقطہ ہے کہ وہ طالبان کی گارنٹی بھی اب موجود ہے، لیکن پاکستان کا کردار بہرحال اہم ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امن معاہدے سے تو پاکستان کا یا امن جو عمل ہے افغانستان میں سے پاکستان کا رول اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. امریکہ اس کو تسلیم کرتی ہے اور امریکہ کے جو خصوصی نمائندے یہ دیکھ رہے ہیں اکتوبر میں تقریباً وہ 1 مہینے میں 2 مرتبہ پاکستان آئے ہیں. حالیہ اس میں 8 اکتوبر کو آئے تھے، پھر اکتوبر کے آخری ہفتے میں آئے. تو ان کو یقین ہے کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. صدر اشرف غنی نے جب سپٹمبر میں وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دی ہے کہ وہ افغانستان دورہ کرے اور 19 نومبر کو امکان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ افغانستان کا دورہ بھی کرے، جس میں بنیادی نقطہ امن عمل میں پاکستان کا کردار ہوگا. تو ایک پاکستان کا رول تو ہے، لیکن پاکستان نے ایک اچھی پالیسی اپنائی ہے کہ جو بین الافغانی مذاکرات ہیں وہ افغانوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ افغانوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس میں ایک مشکل ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پیش رفت نہیں ہو رہی، تو امکان ہے کہ پاکستان کسی حد تک اس میں اپنا رول اور کردار ادا کرے. بہت جی طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات بالکل درست ہے کہ جی پاکستان کا کردار تو دنیا تسلیم کر رہی ہے، لیکن جو افغانستان میں موجود جو مختلف دھڑے ہیں ان کو آپس میں اپنی کمٹمنٹ کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. اور ڈیفینیٹلی اس معاملے میں امریکہ کا کردار ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے تک تو جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن جو بائیڈن کی پالیسیاں وہی روایتی امریکی پالیسیاں ہوں گی جس سے لوگ کترا رہے ہیں. ایگزیکٹلی، اور یہ ڈیموکریٹک کی انہی پالیسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہاری تھی، کیونکہ جو وار کی پالیسی تھی وہاں کے امریکہ کے جو باسی تھے وہ وار کی وجہ سے اب کافی زیادہ تنگ آ چکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بہت زیادہ جو فوجی ہیں وہ اس جنگ کی نظر ہوئے ہیں اور وہاں وہ اب اس کو جو وار کے جو بیانیے تھے وہ مسلسل اور یکسر اس کو مسترد بھی کرتے آ رہے تھے. یہی ایک وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں پر جیتے تھے. لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ہار گئے، خیر وہ تو نہیں مان رہے، لیکن اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اینٹی وار پالیسی تھی، کیا اب آنے والی جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس اینٹی وار پالیسی پہ چلے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, اور وہاں کے جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں اور آپ وہاں کے سمندر کے کنارے بنے ہوئے خوبصورت لگونز کو دیکھتے ہیں, خوبصورت بلڈنگز کو دیکھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. بٹ فائنلی دس از ہیپننگ. بالکل شفاعت, فائنلی دس از گوئنگ ٹو ہیپن ان پاکستان ریئلی سون. ہم نے کامیابی کی جانب اور قدم بڑھا دیا, اور پاکستان میں پہلی بار بننے جا رہی ہے بیچ سائڈ کمیونٹی جس میں شفاف پانیوں کے کنارے زیر تعمیر اے وائی لگونا ڈی ایچ اے سٹی کراچی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جہاں 1, 2, 3 اور 4 کمروں کے اپارٹمنٹ نہیں ہوں گے, بلکہ وہاں پہ پینٹ ہاؤسز ہوں گے, اور ایک ایسی طرز پہ وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر تمام تر سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں گی. جی جناب, اور دروازہ کھلتے ہی وہ جو ہے نا پانی جس کا کلر ایک آپ کو نظر آتا ہے نا, اس کے اندر ایک سائنس ہے, اس کے اندر ایک سائنس ہے, اور یہ واقعی ایسا ہوگا, یہ آپ کا استقبال کرے گا جی. اور جو جتنے بھی ٹاورز ہیں وہ بڑے ہائی رائز ہیں, اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جی یہ سمندر اور آسمان نا یہ آگے جا کے کہیں ان کا کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا, لیکن ایسا کوئی ایک سیٹ اپ آپ کے سامنے بننے جائے گا. ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. جدید ٹیکنالوجی سے بنا ایک ایسا اربن مین میڈ لگون جس کے شفاف نیلے پانی کی لہریں آپ کے اپنے گھر پر دستک دیں گی. 60 ملکوں میں 300 سے زیادہ بیچز اور لاگون بنانے والا فرنچائز اب وطن عزیز میں آ گیا. ARY لگونا DHA سٹی کراچی. پلیٹینیم بروکر ریئل ہومز کے دفتر کے افتتاح کے بعد ایک اور آفس کا افتتاح. عوام کی سہولت کے لیے کلفٹن میں مارک پراپرٹیز کے لیے پلیٹینیم ایجنٹ برائے ARY لگونا کا دفتر بھی کھل گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کام کریں پاکستان کے, جو پاکستان کو میپ پہ لے کر آئے. ARY لگونا پروموٹ ہو رہا ہے, ایک DHA سٹی پروموٹ ہو رہا ہے, دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پاکستان پروموٹ ہو رہا ہے. تقریب میں آباد کے چیئرمین فیاض الیاس اور مارک پراپرٹیز کے MD راہل رنچ نے بھی شرکت کی. ARY لگونا کو تعمیری صنعت کا انقلاب قرار دیا گیا. اس انڈسٹری کے لیے ایک بڑا جو ہے ایک بوسٹ ہے ٹو امپروو دس انڈسٹری اینڈ ٹو ڈیولپ دا پروجیکٹ فار دا کنسٹرکشن انڈسٹری. یہ ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں سلمان اقبال صاحب لا رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے میگا پروجیکٹ کے لیے فارم 17 نومبر سے جاری کیے جائیں گے, جو ARY لگونا DHA سٹی کے دفاتر یا پلیٹینیم ایجنٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے. آن لائن بھی فارم دستیاب ہوں گے. رش سے بچنے کے لیے ملک کے 4 بینکوں HBL, UBL, میزان بینک اور دبئی اسلامک بینک کی مجاز شاخوں پر جا کر رقم جمع کر کے سلپ حاصل کی جا سکتی ہے, جس کے بعد ARY لاگونا کے آفس جا کر سلپ دکھا کر فارم حاصل کریں. بیرون ممالک سرمایہ کاروں کے لیے 21 ملکوں میں دفاتر بنائے گئے ہیں. تو جناب یہ تو ہے اس وقت تک کی صورتحال کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے, اور اب یہ کمپلیٹ نہیں, اب ایسا نہیں کہ بن گیا ہے, آن پیپرز کمپلیٹ. ہاں جی, اب آپ کو یہ جو ہے نا اس کے ایٹ لیسٹ جو فارمز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور آپ فارمز لیں گے, فارمز کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھے گا, اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جلد تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ. بالکل شفاعت, اور اب ذرا عوام کے ساتھ ایک اچھی خبر ایک اور شیئر کرتے چلیں کہ پیٹرول کی قیمت, جیسے میں اور شفاعت ابھی بات کر رہے تھے کہ 1 روپیہ 71 پیسے کم ہو گئی ہے, اور یہ مہینے میں شفاعت کوئی دوسری دفعہ ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی. جی جناب, ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 43 پیسے فی لیٹر کم ہو گیا ہے. لیکن مدیحہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیٹرول عوام کو اویلیبل ہوگا, کیونکہ جب بھی پیٹرول کے نرخ گرتے ہیں تو فوراً سے پیشتر ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے جناب کہ پیٹرول لبے کدھروں. یہ آپ نے شفاعت بہت پیاری بات کی, کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ یقین کریں میں یہ شوق یہ میں مطلب ایفرٹ نہیں کرتا, یہ خود ہی ہو جاتا ہے. قدرتی باتیں ہوتی ہیں ایسی, جب بھی پیاری بات کرنی ہوتی ہے مجھے کوئی ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی, اور خاص طور پہ جب پیٹرول کی کمی کی بات ہو اندر سے خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے. پیٹرول کی کمی میں خوشی والی کیا بات ہے پیٹرول کی کمی, پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو, پیٹرول کی کمی جو ظاہر ہے مجھے بھی ابھی آگے لول پھینا ہوگا, کیونکہ میرے پاس بھی گاڑی
की गाड़ी में मसला ही पेट्रोल यही है कि जब पेट्रोल की कीमत जैसे ही थोड़ी बहुत कम होती है, हम देखते जी पेट्रोल एकदम से नायाब हो जाता है और मिलना ही बंद हो जाता है। लेकिन शफात, ये बड़ी खुशाइंद बात थी, उमूमी तौर पे जो हम देखते हैं कि कीमतों में कमी या ज़्यादती जब वाक़या होती है तो वो महीने की पहली तारीखों में ऐसी अच्छी या बुरी खबर मिल जाती है। लेकिन ये जो हमें अच्छी तारीख मिली, बिल्कुल मिड में तारीख मिली है, सो यू नेवर नो शफात कि आगे और पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। एन मुमकिन है जी, क्योंकि डॉलर की कीमत बतदरीज गिर रही है और डॉलर जब 164 का था, ये पेट्रोलियम की मसनूआत का जो इजाफा था ये तब था। अब डॉलर 158 पे, बल्कि अभी कुछ देर पहले तो 157-95 पे गिरा था, वापस थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमतों में आइंदा भी हम देख सकते हैं कि वो ये जो प्यारे भाई प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं, मुझे बताएं शफूद धड़वी कि आपने फिर अपने आसपास चीज़ों में जो अशिया खुरनोश है, सब्जी फल, उनमें कोई कमी आपने वाकया देखी है? ये जो आप बातें करती है ना कि जी आप गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कम हो जाएं, ये पता है ये आपका बयानिया मुझे पसंद नहीं है। मेरा नैरेटिव, ये आपका नैरेटिव ठीक नहीं मुझे है। वोट नहीं मिलेगा इस पे। आपको वोट नहीं मिलेगा इस पे। बिल्कुल जनाब, खैर आगे बढ़ते हैं जी। और आगे हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? हम आगे जा रहे हैं लाहौर में, और लाहौर में हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे बड़े प्यारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नईम हनीफ। देखिए वारिस बेग क्या कमाल सिंगर है हमारे, लेकिन अब वो अकेले नहीं है जनाब, उनके घर में दो सिंगर, यानी कि उनके बेटे अमार बेग जो हैं उनको भी लॉन्च कर दिया है। तो नईम हनीफ ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। जी शफात मदिया, गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही एक खूबसूरत मौका है कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो अमेरिका में तालीम मुकम्मल की, पला बढ़ा और अब फ़न की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान लौटा, और उसकी सपोर्ट में ये तमाम लेजेंड फ़नकार भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी मुराद है मारूफ गुलूकार वारिस बेग के साहबजादे अमार बेग से। कितना स्पेस था मौसीकी में, इस तरह के टैलेंट का ज़रूरत थी म्यूज़िक इंडस्ट्री में और म्यूज़िक वर्ल्ड में? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो मेल गायकी के लिए, मेल सिंगिंग के लिए जिस चीज़ का एक फुकदान नज़र आता था हमें, वो अमार के गाने की वजह से वो फिल हो गया है, वो पुर हो गया है। वो हिस्सा जो हम फील करते थे कि आजकल की जो मेल गायकी है उसमें ये जॉनरा की कमी है। मैं समझता हूँ जी कि खान साहब ने ये फाइनल वर्ड बोले हैं। मैंने कल खान साहब को एक गाना भेजा था अमार का, इनको सुनाने के लिए खान साहब ने जो तारीफ़ की अमार वो सारी रात सुनता रहा। मुझे कहते पापा आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट। खान साहब ने मेरे लिए ऐसे अल्फाज बोले और आज फिर उन्होंने दिल से बोले, क्योंकि जो दिल से आवाज़ निकलती है, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं हूँ, खान साहब हो, जिन लोगों का नाम है, वो ऐसी फजूल किसी की तारीफ़ कर नहीं सकते। जब तारीफ़ करेंगे तो ठीक करेंगे, उन्हें कहेंगे हाँ अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। रहमो साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं खान साहब की बात को आगे लेके जाऊंगा। रात भाई ने मुझे कैमरे के पीछे भी ये कह रहे थे कि यार मज़ा आ रहा है कि मैं किसी की लॉन्चिंग पे आया हूँ, मुझे झूठी तारीफ़ नहीं करनी पड़ी। तो ये पीछे ये बात कर रहे थे, तो अल्लाह पाक और इज़्ज़त दे जी बहुत ज़्यादा। मैं खान साहब की इजाज़त से मैं उनको ही ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। क्या कहने हमार मियाँ, बहुत अच्छा। आपने सुनी लेजेंड म्यूज़िक मास्ट्रो उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की गुफ्तगू, वारिस बेग की गुफ्तगू, वर्सटाइल रैम्बो की गुफ्तगू, और अमार ने जो है एंड पे उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान को ट्रिब्यूट भी पेश किया। मदिया, शफात, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शफात। और मतलब कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि हमारे पास अब एक जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारी जो देखने की किस तरीके से यंग जो सिंगर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, ये लेगेसी कैरी करना ना ये बड़ा मुश्किल काम है। और वो कहते हैं ना सियासतदान का बेटा जब सियासतदान बनता है तो वो उसके लिए वो माहौल से आशना होता है, वो लेगेसी को कैरी करना उसके लिए आसान होता है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है कि जो उसके वालिद या उसके दादा जो एक नाम सेट कर गए, जो बेंचमार्क सेट कर गए, उसने उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना। सो ये तो वारिस बेग साहब ने अपने साहबजादे को जो आगे अपनी लेगेसी फॉरवर्ड किया, मुश्किल भी है, और लेकिन वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच नईम हनीफ। आप माशाल्लाह ऐसी तकरीबात से हमारे लिए मवाद ले आते हैं कि खुशी होती है, बड़े दिल से खुशी होती है। अच्छा शफात, अब वीकेंड पे, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं, तो जाते जाते वीकेंड पे एक बहुत ही प्यारा हमने देखा कि कार्ड जो है वो मंजर आम पर आया, काफ़ी ज़्यादा गर्दिश किया, जिसमें लिखा हुआ था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी के इंशाल्लाह 27 नवंबर को मंगनी होने जा रही है। और इस खबर ने सोशल मीडिया पे शफात काफ़ी ज़रा धूम भी मचा दी। सनतकार और कारोबारी शख्स मोहम्मद यूनुस चौधरी के साहबजादे महमूद चौधरी के साहबजादे, इंशाल्लाह इनके साथ बख्तावर की जो इंगेजमेंट का जो इवेंट है वो होने जा रहा है 27 नवंबर को। जी जनाब, और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो इस कार्ड में थी, अगर प्रोड्यूसर साहब कार्ड की तस्वीर चलाएं, वो ये था कि जनाब कार्ड में जरदारी साहब का नाम
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी लिखा हुआ था। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि, और इससे ऑब्वियसली लोग रिलेट भी करते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इनवाइट किया है, और हालांकि वो हैं को चेयरमैन, हाँ वो पीपल्स पार्टी के, हाँ, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये शायद वो अभी वो पुराने वो कहते हैं ना कि वंस अ प्रेसिडेंट मे बी ऑलवेज अ प्रेसिडेंट, लेकिन जैसे हम बात बिलावल भुट्टो जरदारी में जब बात करते हैं तो वो अभी हमेशा यही कहते हैं अपने वालिद के साथ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। लेकिन खैर जनाब, इस तकरीब में जो लोग शिरकत करेंगे, अभी खैर उनकी लिस्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन जिसने इस तकरीब में शिरकत करनी है उनको इस तकरीब से पहले अपना कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपको कोविड का टेस्ट नेगेटिव आएगा, ओनली देन आप इस तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं। वो टेस्ट की जो रिपोर्ट है ना, वो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड भी करनी है। एक ईमेल आईडी इसी कार्ड में दिया गया है, आपने उस पर सेंड करनी है, तो तब जाके। और जो सबसे हसीन चीज़ मुझे इस कार्ड में जो पसंद आई, वो आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की साहिबा की जो मंगनी की तकरीब है, उसकी तस्वीर है, और वो इससे ओपन होती है। मैं चाहूँगी ज़रा दोबारा से वो ज़रा हम पिक्चर जो वो चलाएं, और वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर कि जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खैर बहुत ही खूबसूरत एक जोड़ा ज़ेबतन किया हुआ था, साथ में इमाम ज़ामिन बांधे हुए थे। और देखिए अब इंशाल्लाह ये देखेंगे, क्योंकि शफात अब फैशन में आ गया ना कि जो आपकी वालिदा ने जो पहना होता है, लड़की की कोशिश होती है कि हम भी अपनी बारात पे, अपने निकाह पे या अपनी मंगनी पे वही जोड़ा जो है वो दोबारा रिपीट करें। लेकिन हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं हैं वो बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं, और कहते हैं ना बेटियां तमाम तर सांझियाँ होती हैं, तो उनके नेक और वक्तों के लिए हमारी बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा दुआएं हैं। तो जनाब, ये तकरीबात तो हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं तकरीबात इसी तरह होती भी रहेंगी, लेकिन कोरोना का ज़माना है तो ज़रा आपने एहतियात भी करनी है, और एहतियात इस तरह से करनी है कि आपने मास्क पहनना है और थोड़ा सा दूर दूर से मिलना है, बाकी सब इंशाल्लाह होता रहेगा इंशाल्लाह। अब कल है जनाब PSL का फाइनल, तो कल तो हमारा शो भी टेंशन में होगा और हम भी टेंशन में होंगे, और इंशाल्लाह परसों जब हम आएंगे यहाँ पे तो इंशाल्लाह फुल सेलिब्रेशन के साथ कबूलियत की घड़ी हो, यहाँ PSL की ट्रॉफी पड़ी हुई होगी, सब आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे हमें दे देंगे ट्रॉफी, की पता लगता है, मतलब ख्वाहिशात में पैसे लगते हैं। हाँ, ये बात तो है, और अच्छे ख्वाब देखने चाहिए भाई, अच्छे ख्वाब देखने चाहिए, तभी ताबीर अच्छी होती है। इसी के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।